آپ نے خود عمران خان کو کہا ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. I will not relate. نہیں میں آ رہا ہوں میں یہ سوال نہیں چھوڑوں گا. 2 منٹ مجھے موجودہ آرمی چیف کی خصوصیات بیان کریں. عمران خان پاکستان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ایک حقیقت ہے. ان دونوں میں سے آپ نے کس کو سلوٹ کرنا ہوگا؟ اور پروڈیوسر صاحب ان کے نا 4-5 دفعہ جو انہوں نے سلام کیا ہے نا, جو سلوٹ کیا ہے, یہ نکال کے بھیج دیجیے گا. کون سے ڈمبوز بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی ورکنگ کمیٹیز کے اندر جو بیٹھ کے آپ کو یہ تجویز کرتے ہیں؟ سن لیں, آپ سن نہیں رہے آج غور سے, ذرا الرٹ ہو کے بیٹھیں. ایک چائے اور منگاتا ہوں, الرٹ ہو کے بیٹھیں. تسی کہتے تھے رسیدہ کڈو تے کڈو, دکھائیں, نکالیں. اچھا یہ وہی بات ہے یار, ریکارڈنگ ادھر ہی روکو. عمران خان نے کہا اوئے چپ کر جا شوکت بسرا, ساڈی گل ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ خصوصی پروگرام ہے, میرے خیال میں تھمبنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے, یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے, اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کھل کے باتیں ہوں گی. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب کھل کے کھیلنا ہے, کوئی جو ہے نا وہ جنہوں کے اندر گلو لا کے کھیلنا ہے, تو اس طرح کھیلیں گے, اور لگی لپٹی بات نہیں ہوگی, کھل کے بات کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تو سوال میرے پاس بہت ہیں, بہت بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, ایک ایک ٹاپک کو بیٹھ کے ہم کور کریں گے. اے ہویا کہ یہ انتخابات. منصور بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا. دوسری گل, میں پینڈو بندہ, اتلا میرا چیمبر خالی ہے, دل نہ گل کروں گا, ٹھیک, اور جو سچ ہوگا کوشش کروں گا, کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. ٹھیک, انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ میرا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ جب جائے, جب لوگ سنیں, اور اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوں گا تو اوپر ظاہر ہے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک ایک بات سامنے آئے کہ شوکت بسرا جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہماری دھرتی ماں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اور وہاں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اس نے جھوٹ بولا ہے اور ہماری لاج نہیں رکھی. میں نے آپ کو منصور بھائی بات بتاؤں, یہ بات جو آپ نے کہی نا کہ کھل کے کھیڑا گے تو دل کی گل کرنا, میں نے لوگوں کو کیا بات کہی تھی جب ایک خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا نا, تو میں نے کہا علاقے والے ہو, تہاڈی پگ نوں میں داغ نہیں لگن دیتا, تہاڈی میں تہاڈا شملہ اچا رکھا ہے, تو اب آپ کی باری ہے. تو لوگوں نے وہ کیا جس کا میں احسان ساری عمر نہیں اتار سکتا. اب اس کے آگے سوال کریں, پھر آگے اس کے ساتھ چلتے ہیں. نہیں, آپ لوگوں کا بیسکلی جو پورا کیس ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ انتخابات میں دھاندلی ہوئی, اور فارم 45 جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کچھ ہے, جس کے نتیجے میں فارم 47, میں صرف ناظرین کی آگاہی کے لیے ذرا تھوڑا سا صرف کلیئر کر دیں. بیسکلی فارم 45 جو ہوتا ہے وہ ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے جو ترتیب دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو کمبائن کیا جاتا ہے, پورے تمام پولنگ اسٹیشنز کو کمبائن کر کے جب ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے, تو پھر فارم 47 بنتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ حلقے کا ایکچوئل رزلٹ کیا تھا. ایسے ہی ہے جی, مطلب اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ فارم 45 جو مختلف پولنگ اسٹیشنز کے بنے وہ الیکشن کمیشن کچھ دکھا رہا ہے, آپ کچھ دکھا رہے ہیں, ایسے ہی؟ منصور بھائی پہلے تو میں اپنا چاہوں گا کہ میں اپنے علاقے کا تعارف جو ہے نا, ساؤتھ پنجاب کا ضلع بہاول نگر ہے, اس کی تحصیل ہے ہارون آباد فوٹ آباد, جو بارڈر سے شاید صرف 15 کلومیٹر, آخری وہ 2 تحصیلیں ہیں. ٹھیک ہے, میرا وہاں سے تعلق ہے. اب آپ نے کہا کیس کے متعلق, منصور بھائی میں نے 5 الیکشن خود لڑے ہیں 2002 سے آنورڈ, اور 93 سے میں سپورٹ کرتا آ رہا ہوں, بطور ورکر میں کرتا تھا. یہ جو الیکشن 2024 ہے, اٹس مدر آف آل ریگنگس. اللہ گواہ ہے, کیونکہ میں خود اس کا وکٹم ہوں, اور میں جو بات کروں گا, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بعد یہ بات سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں کر کے آیا ہوں, یہ میں الیکشن کمیشن میں کر کے آیا ہوں, یہ میں ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے عامر فاروق صاحب ان کی عدالت میں کر کے آیا ہوں, اور میں ایک وکیل ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں یہ بات کروں گا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کی کہ اب سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نظام نیچے سے لے کے اوپر تک جکڑا ہوا نظام ہے, جس کو پتہ نہیں کس کس کی مجبوریاں ہیں, جس کے تابع آج پاکستان کس کے ہاتھ میں جکڑا ہوا بننے جا رہا ہے. اس کے بات کروں گا میں بالکل ایک ایک بات بتاؤں گا آپ کو. منصور بھائی آپ نے فارم 45 کی بات کی, فارم 45 بالکل آپ نے صحیح کہا. فارم 45 کے متعلق تو ویسے جو ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی حیثیت ہے, ان کی یہ کاغذ ہے, ان پہ پکوڑے رکھ کے بیچیں. آپ کو پتہ کس نے کہا تھا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. اچھا, دوسری بات کس نے کہا؟ یہ فیصل باڈا صاحب کا بیان آیا تھا. اچھا, دوسرا بیان یہ آیا کہ جو راوی چین ہی چین لکھتا ہے وہ کہتا ہے جو مرضی کر لیں, نہیں ماننا آپ کے مینڈیٹ کو, نہیں دیں گے آپ کو حکومت. تیسری بات میں نام لے کے کہوں گا, منیف فاروق, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, آپ کے کولیگ ہیں, مجھے امید ہے یہ میرا بات بھی ایڈٹ کیے بغیر جائے گی. منیف فاروق صاحب نے کیا کہا ہے, اور مجھے سب سے زیادہ افسوس, چونکہ میں ایک وہ بیرسٹر بھی ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر
بچے گھر کے ہیروئن پہ لگ جائیں تو باپ کیا برداشت کرے گا کہ وہ نشئی بن جائیں؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم. یہ آپ کو منیب فاروق سے اس میں کیا پرابلم؟ میں بتاتا ہوں, وہ تو رپورٹ کر رہے ہیں. اچھا نہیں, میری بات سنیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ادارے کا سربراہ یا ادارے کے کسی بھی شخص سے وہ ملے ہوں, کیونکہ مین لوگ تو ایک دو ہی ہوتے ہیں نا. وہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب تو یہی ہے نا, چونکہ وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم نشئی ہے اور ہم نہیں تسلیم کریں گے عوام کی حکمرانی کو. سر آپ کو عوام کے مینڈیٹ کو. میں دیکھیں میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اس میں منیب کا کیا قصور ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں منیب تو صرف جو ان کو سننے میں ملا, ابھی آپ یہاں سے اس پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے ایک دوسرے کمرے میں جا کے مجھے اگر عمران خان صاحب کے بارے میں برا بھلا کہیں اور کہیں یار منصور صاحب مینو کوٹ نہ کرنا منیب بھائی, ٹھیک ہے, تو میں اسی طرح کروں گا نا. نہیں آپ نہیں کر, مجھے پتا ہے آپ میں اتنی ضرورت ہے, آپ نام لے کے کریں گے. شوکت بزرا نے پرلے کمرے جا کے نہیں دیکھیں یہ جرنلسٹک ایتھکس ہوتی ہیں. میرے خیال میں منیب نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ کو اس کی کہی ہوئی بات سے کہ جو اس نے رپورٹ کی ہے اس سے برا بھلا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی غلط بات نہیں. منیب بھائی میں ایک مجھے بات بتائیے. منصور بھائی سوری, اگر اتنی میرے میں اخلاق کی ضرورت پر ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی کی بات کہہ رہا ہوں, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے آپ یا تو کہہ دیتے نا کہ مجھے انہوں نے منع کیا کہ آپ نے نئے نام لینا. جیسے فرض کرے میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں منصور بھائی آپ نے یہ بات آپ نے امانت اور آف دی ریکارڈ ہے. سر آپ نے میرا ایک ویلاگ نہیں دیکھا. میں نے ایک ویلاگ کیا تھا آج سے چند ہفتے پہلے, الیکشن سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے اندر میں نے ایک ادارے سے ملاقات کی بات کی تھی. آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا, میں نے دیکھا. میں نے اس کے اندر بتایا کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ عمران خان از ہسٹری نا. عمران خان جو ہے وہ اب آپ کو پاکستان کے پولیٹیکل پہاڑ کے ٹاپ پہ کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ مجھے جو کہا گیا میں نے اسی طرح رپورٹ کیا. میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. یہ تو وہ سوچ ہے جو میں نے بتائی کہ بھئی یہ سوچ ہے اس پر. اگر منیب سے بات کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا, اس میں منیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, وہ تو رپورٹ کر رہا ہے. چلیں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. فرض کریں یہ اگر کسی کی کہیں سوچ ہے تو اس سوچ کو تو قوم نے غلط ثابت کر دیا. چلیں ٹھیک, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے. اس سوچ کو رائے نہیں, میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ اس سوچ کو آپ نے پارٹی توڑ لی. آپ نے عمران خان جو 72 سال کی عمر کا ہے, ایک مقدمہ درج نہیں 150 مقدمہ درج کر لیا, ان کو دہشت گرد کہہ دیا, غدار کہہ دیا, آپ کرپٹ کہہ لیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, بات یہاں تک نہیں رکی. شوکت صاحب یہ سارا کچھ آپ نے بھی کہا ہوا ہے. نہیں میں عمران خان کے بارے میں سب کچھ آپ نے کہا. منصور بھائی میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں بات اور کہہ رہا ہوں. جب بات نہیں بنی میں اور بات کہہ رہا ہوں. ابھی جو مینڈیٹ کی کہ مائیں بہنوں بیٹیوں تک بات پہنچے تو سمجھیں کہ آپ کا مخالف ہار گیا. یہ بھی سب کچھ ہو گیا. سب بیانیاں بکنے کے بعد کیا ہوا, آپ نے پارٹی توڑتی. 11th اور چیف جسٹس صاحب نے تو کمال ہی کر دیا نا. آج یہ اس وقت بازار گرم ہے کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے کیا کیا؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا کہ 11th آر پہ بلے کا نشان چھین لیا. آپ نے الیکشن ٹھیک طرح کرانے تھے. اچھا مجھے بتائیے منصور بھائی, میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں, میں چیلنج سے کہتا ہوں, میں نے تو کبھی ان کے اندر الیکشن ہی ہوتے نہیں دیکھے. نہیں تو آپ نے آپ کرتے نا چیلنج. منصور بھائی میری بات سنیں, آپ جب پیپلز پارٹی میں تھے منصور بھائی میں بات آپ نے نہیں چیلنج کیا. آپ بھی اس وقت جو ہے وہ بھٹو خاندان کے سحر میں مبتلا تھے اور آپ نے نہیں کیا تو آپ کو کرنا چاہیے. اگر چیلنج نہیں کیا منصور بھائی تو چیلنج کرنا چاہیے تھا. جو الیکشن کمیشن کی باڈی نے ہمیں چیلنج کیا ہے, کیا اس نے پوچھا مسلم لیگ نون سے, کیا پوچھا انہوں نے پیپلز پارٹی سے؟ کمپلیننٹ وہ نہیں ہے نا, کمپلیننٹ الیکشن کمیشن نہیں. آپ کیوں کمپلیننٹ کون ہے جس کا پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے؟ نہیں آپ کہتے ہیں نا منصور بھائی, ہم ریکارڈ کے ساتھ کہتے ہیں. سر پاکستان کے تمام پلیٹ فارمز نے اس کی اس رکنیت کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ پارٹ اینڈ ایک پارسل ایگزامپل آپ کے سامنے وہ سن لیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہے آج کل تپے ہوئے نا نون لیگ پہ, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن ہو اور شاہد خاقان عباسی چلے جائیں الیکشن کمیشن اور وہ کہیں جناب یہ جو شریف خاندان جو الیکٹ ہوا ہے, یہ جس طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ ٹھیک طرح نہیں ہوا, یہ الیکشن صحیح طرح نہیں ہوا. سمون شوڈ ڈو اٹ نا. آپ پیپلز پارٹی میں تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں, سنیں یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جی وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوتے تھے. کہا نا آپ نے, کتنی دیر رہے پیپلز پارٹی میں؟ میرے خیال میں میرا اللہ کے بعد میری پہچان, میرا نام صرف اور صرف پیپلز پارٹی. کتنی دیر؟ آئی تھنک کہ 15-20 سال تو رہا. 15-20 سال میں جناب نے جا کے کیوں الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج نہیں کیا؟ اچھا کہ جناب یہ بھٹو خاندان جو ہے یہ تو غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے, یہ تو الیکشن ہی نہیں کراتا. پہلی بات تو منصور بھائی میں جو بات جس اینگل سے میں نے کہی ہے وہ ذرا دوبارہ سن. نہیں آپ پہلے میرے اس سوال کا جواب. میں بات کو مانتا ہوں. کیا نہیں کیا نا تو پھر منصور بھائی, پھر نہیں بات میں کمپلیننٹ تو کوئی ہونا چاہیے نا. کمپلیننٹ وہ ہوتا ہے جس کا رائٹ ہو. شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کی, ابھی تک ان کی بنیادی رکنیت ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا اکبر ایس بابر, وہ جو الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, جی جو کالعدم قرار دیے گئے کہ یہ الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے, اس میں پنجاب کے حوالے سے جو جن لوگوں کو اناؤنس کر دیا گیا جناب یہ بلا مقابلہ جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں,
آپ بھی شامل تھے اس میں؟ نہیں میں نہیں تھا. آپ کو کوئی عہدہ ملا؟ نہیں ملا. کن کن لوگوں کو؟ پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے کس کو ملا؟ اچھا میں پھر ساؤتھ پنجاب سے کس کو ملا؟ اس کی ایک جو سینٹرل باڈی ہوتی ہے نا, اس میں نامینیشن اور ہے. جو نامینیشن نہیں ہے سر، الیکشن ہے. وہی میں اس کا پیٹرن بتانے لگا ہوں. اس میں جنرل سیکرٹری ہے, اس میں 7 ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں, 7 اس کے ڈپٹی جنرل سیکرٹریز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں. بعد میں جو ریجنل کے صدر ہیں نا, ریجنل ہم کہہ لیں یا پروونشل کہہ لیں, وہ بعد میں ان کے نام دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن جو جن عہدوں پہ ہوتا ہے میں ان کی بات بتا رہا ہوں. اور وہ الیکشن میں پھر منصور بھائی میں کہہ رہا ہوں, پاکستان میں اگر کسی پارٹی کے الیکشن, میں پارٹی کا ایسا 3-4 سال سے ہوں, اگر کسی پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں یا ممبرشپ ہے تو شاید اس کا ریکارڈ جماعت اسلامی اور شاید پی ٹی آئی کے پاس ہوگا. اس کے علاوہ ریکارڈ ہوگا نا, میں ایسے سنیے ہوگا. ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی بات. وہ جتنے سیکرٹری جنرل عمر ایوب بنے, گوہر علی خان صاحب چیئرمین بن گئے, اور باقی بھی جو ہوئے, اس کے اوپر آپ کے الیکشنز کی ایک مین شرط یہ تھی کہ جناب آپ نے 50,000 روپے فیس جمع کرانی ہے. اس کی ایک رسید بھی آپ نے کورٹ میں دی. میں پھر کہہ رہا ہوں منصور بھائی کہ ایک جو ان کی ہونی چاہیے تھی ریکوائرمنٹ الیکشن کی, ان حالات کے باوجود کہ ہمارے پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ہمارے پیچھے پولیس ہے, ہمارے پیچھے جناب ریڈ ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں ہے 6 مہینے. منصور بھائی میں بھی آپ کو بتاؤں, That is not my answer. میں فکر کرنے لگا ہوں. میں منصور بھائی بات کرنے لگا ہوں. I'm asking کہ 50,000 روپے کی کوئی رسید ہے کدھر ہے؟ اب میرے پاس تو موجود نہیں, میں لکھا ریکارڈ نہیں ہے نا سر. سپریم کورٹ میں بھی نہیں جمع کروائی گئی نا. انہوں نے کہا جی 50,000 روپے جو ہے وہ ہم نے کیش جمع کرایا. منصور بھائی کئی صاحب کو انٹرا پارٹی الیکشن تو نظر آ گیا. پاکستان میں اتنا بڑا فراڈ الیکشن ہوا ہے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. آنا چاہیے. نہیں آئے گا, آنا چاہیے, نہیں آئے گا, بیکاز دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ نا شوقی صاحب. اس کو مکس اپ مت کریں نا. میرا سوال دوبارہ یہ ہے, آپ کے الیکشن کرانے میں, آپ کے انٹر پارٹی الیکشن کرانے میں آپ کے اپنے بہت سے فالٹس تھے. منصور بھائی میں بالکل 50,000 کی ایک رسید. منصور بھائی جب کہتے تھے رسیدہ کڈو, گل سنو تے کڈو. منصور بھائی تھوڑی دیر پہلا کیا نا, انہوں نے کہا کہ عمران خان از ہسٹری, کہا نا. جی جی. ابھی آپ نے مجھے بتایا جی کہ میں کہیں ملا ہوں. جی جی. انہوں نے کہا عمران خان ہسٹری. جی بالکل ایسے ہی. یعنی کہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ان کے پے رول پہ ہیں, وہ بالکل اس طرح ہیں جیسے ان کی رعایا ہیں. 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ زندہ لاشیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ آ جائیں اس پوائنٹ. اچھا آ جائیے گا نہیں, ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. پلیز ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. میرا دوبارہ سوال یہ ہے کہ یہ آج آپ کو جن سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان از ہسٹری اور باقی عوام کیڑے مکوڑے ہیں, تو یہ عوام 2018 کے الیکشن میں کیڑے مکوڑے نہیں تھے؟ نہیں. جب عمران خان کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا, آپ خود اس وقت کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ میں کہتا ہوں آپ کے بیانات میں نے نکالے. میں اگر آپ نکالے گئے, آپ نے خود عمران خان کو کہا ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. کہا ہوا ہے کہ نہیں کہا؟ میری بات سنیے گا. میرے سوال کا جواب نے کہا ہوا ہے کہ نہیں کہا ہوا؟ ہو سکتا ہے میں نے کہا. ہاں اچھا میری بات سنیے گا, میرے یاد نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ غلط میں نہیں کروں گا. نہیں جی ٹھیک ہے. میں ایک بات تو یہ بتا دوں کہ میں پھر کہوں گا میں پینڈو بندہ, میں جتنا ہونا نا منصور بھائی, میں اتنا ہونا. میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, میرے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں تھا. کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے اس جماعت میں جانا ہے. اس کی بھی آپ کو سوال ضرور کیجیے گا کہ میں نے پیپلز پارٹی جس نے مجھے نام دیا, شناخت دی, تو کیوں چھوڑ دیا. میں آج عمران خان کے ساتھ ہوں, انشاءاللہ آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت زندگی دے, اس کے ساتھ رہوں گا. خان صاحب میرا یہ سوال نہیں تھا, آپ نے سوال کو کر دیا ڈک. اچھا نہیں میں بات ڈک نہیں کیا. ہاں میری بات مکمل. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے خود کہا ہے, میرے شوز میں بیٹھ کے کہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. ہو سکتا ہے کہا ہوگا, میں آپ کی بات کو مانتا ہوں. آپ صحیح تھے کہ غلط تھے؟ میں لیفٹ نہیں کر رہا. آپ صحیح تھے کہ غلط تھے؟ آپ صحیح تھے کہ غلط تھے؟ میں آتا ہوں اس بات پہ. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم یہ کہیں, I will not relate. نہیں میں آ رہا ہوں, میں یہ سوال نہیں چھوڑوں گا, میں اس پہ رہوں گا. پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا, تو یہ 100% غلط ہوگا. کس پہ رکھا؟ کس پہ نہیں رکھا. عمران خان پہ رکھا. بہت اچھے تعلقات تھے. ہاں میں کہتا ہوں رکھا, میں بھاگتا نہیں ہوں, رکھا. کس بات پہ رکھا کہ جی ایک پاکستان کے اندر 2 فیملی سسٹم ہے جنہوں نے پاکستان کو سوائے چوریوں کے, ڈاکوں کے, فاقوں کے, دھماکوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ایک ایسا بندہ ہے جس نیٹ اینڈ کلین ہے, جس کے اوپر ایک کرپشن کا چارج نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ نہیں چارج تو تھا, ایسی بات نہیں. چارج تو تھا, ایسی بات نہیں. آج 6 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی بات بتا دیں کہ ایک چارج ثابت ہوا عمران خان کے خلاف کرپشن کا. 3 سزائیں ہو چکی ہیں بھائی, کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا یہ سزائیں ہیں؟ یہ سزائیں نہیں ہیں. نہیں, توشہ خانہ کے اندر سزا نہیں ہے. کیا سزا ہے؟ اس کیس کو ڈسکس کر لیجیے گا. اب وہ الگ. اب میں دوبارہ
آئیے میں آپ کو سوال وہ جاننا آئیے کیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو تیار کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے پھر کہا 2014 کا دھرنا آپ خود مجھے میرے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ 2014 کا دھرنا جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھا کہ نہیں، پاکستان کی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت نے عمران خان کو سپورٹ کیا 2014 پاکستان کی دو حقیقتیں ہیں آج جب میں منصور بھائی سے پوڈ کاسٹ میں بات کر رہا ہوں. عمران خان پاکستان ہے، عمران خان 80-90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پاک افواج جو ہماری سلامتی کی ذمہ دار ہیں، جو پاکستان، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان شہیدوں کو، ان ماؤں کے بیٹوں کو جنہوں نے ہماری سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا، انڈیویجولز آتے رہتے ہیں، میں ایوب خان ان کے بیٹے. اچھا، ان دونوں حقیقت یہ جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہے، عمران خان پاکستان ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ایک حقیقت ہے، ان دونوں میں سے آپ نے کس کو سلوٹ کرنا ہوگا؟ دونوں کو سلوٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں دونوں کو آج تو. اور وہ تو پھر اب آج کم از کم یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ 2014 کا دھرنا اسٹیبلشمنٹ بیک تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 2014 مجھے نا ادھر کھولنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا کہا ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھے چلا بھی دیں گے نا، میں نے سب کچھ کہا ہوگا، میں نے بھاگوں گا نہیں، سب کچھ کہا ہو. میں آج پھر کہنے لگا ہوں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک حقیقت ہے، حقیقت تھی، حقیقت رہے گی. چونکہ اب تو باتیں، اچھا پہلے شاید اتنا زیادہ لوگوں کو اویئر نہیں تھے، آج تو اس میں آپ کی مشکل آسان کرتا ہوں سر. میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں نا. مجھے پتا ہے آپ بیسکلی یہ جو ٹائم ہے نا 2011 سے لے کے 2021 تک کا، 2011 سے 2021 یہ جو 10 سال ہے نا، یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ عام پاکستانی جو ہے نا اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو جائے، وہ بھول جائے کہ عمران خان جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا. آپ بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں. یہ میں ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ سن لیں، ہاں وہ اس لیے کیونکہ یہ ہے آدھا سچ جو ہوتا ہے نا وہ زہر ہوتا ہے، پورا سچ بولنا چاہیے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی عمران خان کو، بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالا تھا جنرل باجوہ نے، اور آنے والے رجیم نے نکال دیا تھا عمران خان کو. اب یہ کہنا چاہتے ہیں تو یہی ہوا ہے. اچھا نہیں ہوا. اب میں اس بات، میری بات تو پوری ہونے دیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ جو اس وقت اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں نا، آپ سے مراد ہے پاکستان تحریک انصاف. بالکل نہیں ہے. پہلے اچھا اس کا سوال لے لیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت. جی وہ 9 مئی کو دیکھ لیا تھا ہم نے. 9 مئی بھی آئے گا. 9 مئی کی کس نے مذمت نہیں کی ہے؟ پہلے کام کریں. میں نا آپ لوگوں کی اس رائے کو کہ آپ اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، اچھا چلے نہیں ہوئے. یہ بیانیہ کون بناتے ہیں؟ یہ بیانیہ وہ بنا رہے ہیں. سنیں جو اتھارٹی ہے منصور بھائی، میں سنیں سول سپریمیسی کا آپ کو جو ہے، بیانیہ کون بنا رہے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب ساتھ طرح جواب میرے لیے. یہ بیانیہ کون بنا رہے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا میلا. یور پیٹ لقب. وہ کون ہے؟ وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے بوٹ کو عزت دو، وہ لوگ تھے کہتے ووٹ کو عزت دو. وہ لوگ تھے جو گجرانوالے کے جلسے میں نام لے کے پہلے 2011 سے لے کے 2021 پہلے تو ہم رہیں گے اس بینڈ میں، ٹھیک ہے. الیکشن والے مکا کے ادھر نہ نہیں الیکشن نہیں، وہ آپ نے سوال پوچھا، ہو گئی 2011 سے لے کے نا 2021 کا جو ٹائم فریم ہے، پہلے ہم ذرا اس کے اندر رہ لیں، پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گا 2021 کے بعد. الیکشن کر دینا آپ. نہیں الیکشن آئے گا نا. اچھا آئے گا. میں کہتا ہوں 2021 کے بعد اس الیکشن کے اوپر بھی ہم پہنچیں گے. پہلے آ جائیں 2011 سے 2021 اس وقت آپ نے منتخب جمہوری حکومتوں کے خلاف جو کچھ کیا، سب سے پہلے تو آپ معافی مانگیں اس کی. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب ہم نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اگینسٹ ہم نے دھرنا دیا. آپ پیپلز پارٹی میں تھے، آپ شوز کے اندر بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا حرکتیں کر رہی ہے. آپ اس وقت یہ کہتے تھے، ایک منٹ، آپ اس وقت یہ کہتے تھے یہ یہودی لابی کا بندہ ہے عمران خان. آپ کہتے تھے. نہیں یہ لفظ کبھی میں نے نہیں کیے. میں یہ ریکارڈ، اچھا آپ نے کہا میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے، جو بات میں کہوں گا اس کو میں اون کروں گا. کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کا. میری بات سن لیں. کہتے تھے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. اسٹیبلشمنٹ کی کوئی گل ہے. نہیں گل اسٹیبلشمنٹ دا بندہ ہوئے جڑے ہون نے اج کل. اچھا جڑے فخر نہ کہندے نے کہ دیکھیں ہمارے پاس بندے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. آج مریم بی بی، آج شہباز شریف، نواز شریف ہارے ہوئے ہیں نا. ٹوٹل 17 سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس. اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونا، نہیں 17 سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس،
32 सीटें पंजाब असम्बली में। आपकी राय है ना, ये आपका कैलकुलेशन है ना, वो सर ताड़ी कैलकुलेशन है ना, तो उसी काम करें। देखें शौकत बसरा अगर आज यहाँ से उठ के अपने पॉडकास्ट से उठ के जाके घर में कहे ना, अपने घर के मुलाजमों को बुला के, ओए मेरी गल सुनो, आज तो मैंने वज़ीर आला पंजाब कहना जी, तो कहेंगे जी हजूर से कह रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप वज़ीर आला पंजाब बन गए। मेरा से पहले सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, चले आप यहाँ तक तो आ गए, मैं आपको लाहौर से इस्लामाबाद ले जाना चाह रहा था, आप कलर का हर तक आ गए हैं, मुझे इस पर भी खुशी है, आप वहाँ पे आ गए, बाकी मैं खिंच थ्रू के आपको इस्लामाबाद ले आऊँगा। वो उस वक्त जो कुछ किया, जो रोल अदा किया गया, पैनामा का केस हुआ, पैनामा के केस के अंदर आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि उस केस में भी कुछ नहीं था, लेकिन उसमें अकामा बनाया गया क्योंकि आपने नवाज शरीफ को निकालना था। उसके बाद क्योंकि फैसला ये था कि हमने इमरान खान को लेकर आना है, वो अब मुझे ये तावील मत दीजिएगा, ये जो भी थोड़ी देर पहले आपने की थी ना, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि जनाब ये जो दो खानदान हैं इनकी सरपरस्ती खत्म करनी है और इमरान खान को लेकर आना है, डोंट गिव मी दैट। आज इसी तरह अगर आप ये कहते हैं ना, जब आप ये बात कहते हैं ना, सुने एक्चुअली जब आप ये बात कहते हैं ना, जब आप मुझे इस वाली गली के अंदर लेके जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आज की एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है ना कि इमरान खान खत्म या इमरान खान खत्म शुद्ध, तो फिर आज भी इस एस्टैब्लिशमेंट की बात माननी पड़ेगी। दोबारा बात पे आऊंगा, आज आपको माननी पड़ेगी। आप कहेंगे जी जो एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है अपना कि एक आदमी बहुत अच्छा है। आपने सवाल कर लिया ना जी, बोलिए बोलिए। पहले तो आपने कहा ना कि वो इलेक्शन ये वाला, आप मेरे हल्के में मेरे साथ जरूर जाइएगा। हल्का मेरा भावलनगर का, यहाँ तो इस्लामाबाद महफूज नहीं रहा, लाहौर महफूज नहीं रहा, कराची महफूज नहीं रहा। उन्होंने कहा कौन सा इलेक्शन, कौन से वोट, कौन सी आवाम, 1-1 लाख राजा सलमान अकरम राजा। इस सवाल का जवाब मैं आता हूँ, 80,000 वोटों से जीता। उन्होंने कहा जाओ भागो, कोई दोबारा इलेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। शुएब शाहीन इस्लामाबाद से जीता, उन्होंने कहा तुमको तो कौन होते हो, फारिग हो, तुम्हारी हैसियत है। शौकत बसरा साबिक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा तीसरे नंबर 58,000 वोट ले रहा है, और शौकत बसरा उससे 40,000 वोटों से जीत रहा है। कौन? साबिक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा। दोबारा बोले। साबिक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का। एक दफा बस और, मुझे पता नहीं क्या एक दफा कह दें। अब अयूब खान पे आएंगे। नहीं, एक दफा और। साबिक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा किस पार्टी में शामिल थे? कौन? ये इजाजुल हक साहब। कौन? अभी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। पता क्या है, दुध पीने वाले तो खून पीने वाले ना वक्त पता लग गया। अरे वाह खान साहब यकीन माने, खान साहब को ऐसे लोग, अब देखें जब बंदे पे बुरा वक्त आता है ना, ये मुश्किल वक्त आता है, मंसूर भाई बहुत सारे चेहरे जो है ना पहचाने जाते हैं। खान साहब की पीठ में और ये खास तौर पर ये जो किरदार है, ये पता क्या कहता था, बात हमने खोल ही दिया, तो ये लोगों बाहर जाके कहता था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात करवा रहा हूँ खान साहब के साथ। ठीक है, मैं दरमियानी बंदा हूँ, उधर भी झूठ बोल रहा था, इधर भी झूठ बोल रहा था। साबिक आर्मी डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब का बेटा, उधर भी झूठ बोल रहा। और वो अयूब खान साहब आगे। मैं फिर कहता हूँ कि डिक्टेटर पाकिस्तान में अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक जो साहब, परवेज मुशर्रफ, और चौथे कौन आए हमारे? आपको पता है उनके साथ ताल्लुकात? आपने बताया ना, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। चौथा मेरे से निकल रहा है ज़हन में। नहीं बता दें। अयूब खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, चौथा कौन सा? याह्या खान। अल्लाह की मेहरबानी। लेकिन उन चारों के अदवार में जो हालात थे ना, आज उससे भी बुरे हैं। वो और बात है, आज उससे भी बुरे हैं। क्योंकि फेंटी तो पड़ रही है ना। नहीं, तो बुरे ने पाकिस्तान फेंटी एक्चुअली आपको पड़ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है पाकिस्तान का नुकसान हो सर, बात वो हर दौर के पाकिस्तान का सर, हर दौर में जिसको फेंटी पड़ती है ना, हर दौर में जिसको फेंटी पड़ती है, अच्छा 80-90 वो बाद में यही कहता है यार आजकल बहुत मंसूर भाई 80-90% आप लोगों के अवाम किसके साथ है? आप लोगों के अपने पसंदीदा डिक्टेटर्स हैं। सुने मेरी बात, आप लोगों के डिक्टेटर है सर, आपके अपने पसंदीदा कोई भी हो। यार मेरी बात सुनिए, इमरान खान साहब ने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम के लिए कैंपेनिंग की थी। क्या किया उन्होंने? की थी, मांगी, गलत किया ना, माफी मांगी। ते पाइन में ही तो कह रहे हैं कि माफी जब आ गए ना, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे मानी ना, मांगी ना, बस ये 2011 से 2021 के लिए भी। अच्छा मेरी बात सुनिए, माफी मांग ले। मैं कहूंगा जनाब पाकिस्तान तहरीक साहब को ना सिविलियन सुप्रीमेसी याद आ गई। मेरी बात सुन लीजिए, मैं मान जाऊं, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने हर हरबा हुकूमतों ने इस्तेमाल कर लिया। खुल के कहा गया जो भी आपने कहा कि इमरान खान इज हिस्ट्री। अच्छा, यही कहा गया था भुट्टो की वक्त, भुट्टो इज पास्ट। पाकिस्तान की तारीख में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसके बाद मैं लीडर मानता हूँ तो इमरान खान को मानता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने, यार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, यस शी वाज, मेरे मुंह निकल गया, शी वाज द एसेट। ना बोल जंदे बार बार। नहीं मैं माफी चाहता हूं, याह्या खान बोल, मैं माफी चाहता हूं, सुने
4 لیڈر پاکستان میں آئے. نہیں لیکن ایکچولی آج سے صرف چند سال پہلے آپ ہمیں بلاول بھٹو کے بارے میں بتا دیتے تھے. آپ ہمارے شوز میں بیٹھتے تھے اور ہمیں شوز میں بیٹھ کے بتا دیتے کہ جو وزڈم بلاول بھٹو کا لیڈر نہیں کہا, کبھی لیڈر نہیں کہا. اور میں بات بتا دوں, بلاول صاحب لیڈر بن بھی نہیں سکیں گے. میں یہ اچھا بات سنیے گا, قائد اعظم محمد علی جناح, شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کو بھی یہی کہا گیا کہ تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. آج بھی اپنی قبر سے رول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شہید بے نظیر بھٹو. اگر میں عمران خان اس ٹاپک پہ شوکت صاحب میں اس ٹاپک پہ اگر اپنا صرف نقطہ نظر دے دوں, آپ اس پہ بحث کرنا چھوڑ دیں گے. آپ بحث کرنا چھوڑ دیں گے. عمران خان ایک نقطہ آج میں پاکستان کا ہسٹری کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے ہے. میں اس پہ اپنی ایک رائے دوں گا تو آپ کو مجھے اپنے اس بات کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میری رائے اس ٹاپک پہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, اعلیٰ سے اعلیٰ افسر, کسی سیاسی رہنما کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ ختم شو. کیا دوبارہ بولیے. کوئی بھی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا کسی سیاسی رہنما کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ ختم شو. کہا کہ میں جب ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہز ہسٹری. دوبارہ سن لیں, آپ سن نہیں رہے آج غور سے, ذرا الرٹ ہو کے بیٹھیں. ایک چائے اور منگاتا ہوں, الرٹ ہو کے بیٹھیں. انہوں نے کہا ہز ہسٹری. آئی سیڈ میری رائے ہے یہ. میں نے کہا یہ میری رائے ہے. اچھا, جب آپ ان سے ملے, میں نے آپ ملنے کے بعد رائے قائم کی, رائے نہیں قائم کی, رپورٹ کیا. دوبارہ سن لیں, وہ ملاقات ہوئی, میں نے رپورٹ کیا. اب میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میری رائے ہے کہ کوئی سیاسی رہنما کسی اعلیٰ عہدے دار کے کہنے کے اوپر ختم نہیں ہوتا, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو, یا وہ عمران خان ہو. یہ ہے میری رائے. اس لیے آپ کو کم از کم اس پوڈ کاسٹ میں نا مجھے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سب کچھ سمجھا رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 2011 سے لے کے, جس طرح آپ نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم پہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی نا, آپ 2011 سے لے کے 2021 تک, ایک بات پوری ہونے دیں, 2011 سے لے کے 2021 تک جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ان کے لاڈلے بنے ہوئے تھے نا, سب سے پہلے اگر آپ اس کی معافی مانگ لینا تو پھر بات آگے چل سکتی ہے. ورنہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ نہیں مانگتے, نہیں جب آپ نہیں مانگتے, جب آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا, تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہن جو عہدے نے لاڈلے بنے سی انہاں نوں جو پہلی چپیڑ پئی ہے تو پھر وائی شوڈ وی ہیو سمپتھی ود یو, وائی شوڈ وی ہیو سمپتھی ود یو. مجھے دیجیے. اچھا 2011 سے 2018 تک ایک تو میں خان صاحب کے ساتھ نہیں تھا. تو ایک منٹ میں بات مکمل کرنے لگا. میں بات پوری کا جواب, آپ یہاں پہ عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بات پوری کا جواب دینے لگا میں. بولے. لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, میں واللہ بخدا آپ کو میں نے کہا تھا میں سچ بولوں گا. 2018 میں جب عمران خان الیکشن لڑنے گئے تھے نا, عمران خان کو وہ سپورٹ حاصل تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کس کی؟ عوام کی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کب اس بات سے انکار ہی نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھتی تھی. آپ نے ابھی کہا نا پاناما, کیا پاناما جھوٹ تھا, کیلبری فنڈ جھوٹ تھا, قطری لیٹر جھوٹ تھا, کیا کہا جی آئی ٹی کیا بنائی تھی کہ دونوں خاندان, کیا یہ عمران خان, میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان کا مجھے ایک ایسٹ بتا دیجیے جو پاکستان سے باہر ہے. عمران خان کا ایک بتائیے. 2 بیٹے. اچھا میں دیکھیں پھر آپ کہہ رہے ہیں نا, بات نہیں بات سنیے, وہ بھی ایسٹ ہوتا ہے, بات تو سن لیے نا. اگر آپ اس کو کمپیئر یہ کر رہے ہیں کہ جو اربوں کروڑوں ڈالر یہاں سے لوٹ کے پاکستان سے لے گئے, منی لانڈرنگ ٹی آج جو شہباز شریف ہے جو وزیر, نہیں ایسے نہ کریں. میں شہباز شریف جو شہباز شریف وزیر اعظم بن رہا ہے, وہ شہباز شریف کا آپ نے انٹرویو دیکھ لیا تھا. 17 ارب کی منی لانڈرنگ سرکار میں کر چکا ہوں نا, وہ میں شہباز شریف سے سوال کر چکا. آپ نے دیکھا تھا وہ انٹرویو؟ اچھا الیکشن سے پہلے وہ دیکھا تھا. آپ نے توشہ خانہ کی بات کی تھی. کس سے؟ توشہ خانہ کی میرے سے بات کی نا صاحب. جی گھڑی توشہ خانہ سے لی اور قانون کو چینج کیا عمران خان نے. کیا کہ پہلے لوگ 25% سے 50% دیں گے. اس میں اگر کیا غلط کیا کہ گھڑی کیا چوری کی, کیا قانون اجازت نہیں دیتا تھا. انہوں نے کیا کیا, آپ نے سوال کیا تو مجھے کیوں یاد آ گیا, مریم بی بی شاید اسی ہاٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی آپ کے ساتھ, تو آپ نے, اور اس کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں ہوئی. وہ جو چیز لے ہی نہیں سکتے تھے, گاڑیاں, انہوں نے کس قانون کتابیں لی؟ میں نے آپ سے. اچھا اب اگر اب یہ بیس نہیں ہے بات اور کہنے لگا ہوں, آپ اگر کمپیئر کریں نا عمران خان کو ان کے ساتھ, اب تو قوم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے تھے, سارے لوگ اوئے کٹھے رہنا, عمران خان آ جائے گا. ابھی پھر وہی ڈر ہے, عمران خان نہیں آن دینا. عمران خان آ گیا, چونکہ عمران خان کو آج جیل میں رہ کے آپ نے سارا کچھ کر دیا. عمران خان نے پورا نظام ننگا کر دیا. اس کے ایک ایسے کھلاڑی کو جو 4تھے نمبر کا تھا, اس کو بھی ٹکٹ ملا نا. میں آپ کو ضلع بھاول, وہ الیکشن جیت کے آ گیا. میرا سوال ہی کچھ اور تھا. آئیے آپ پتہ نہیں اتنی لمبی تقریر کر دی آپ نے. اب آئیے. سوال یہ تھا کہ 2011 سے 2021 میں نے آپ سے کہا تھا پہلے میں ادھر رہوں گا,
پہلے تو آپ سب سے پہلے معذرت کریں اس بات کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آپ لوگوں نے جو اس وقت کیا. اچھا چلیں بتائیں, 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے فون نہیں آتے تھے لوگوں کو؟ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ مجھے گھر نہیں آیا, مجھے تو نہیں آیا. مجھے یہ اچھا مجھے اب آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ مجھے نہیں آیا. 2018 کے الیکشن میں نہیں آتے تھے؟ میں پھر کہتا ہوں منصور بھائی مجھے نہیں آیا. نہیں آپ کو نہیں آیا ہوگا. ایک بات بتاؤں منصور بھائی, ایک بات بتاؤں, ہاں. آج میں ایک حقیقت بات بتانے لگا. اس وقت میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا, جبکہ آپ کو ٹکٹ دیا گیا. سنیں پیپلز پارٹی کا تھا, جبکہ دیا تھا آپ کو پیپلز پارٹی کا تھا, لیکن آپ نے وہ ٹکٹ مانگا, آپ نے وہ ٹکٹ مانگا, ٹکٹ لیا, ٹکٹ آپ نے لیا, لیکن جا کے کاغذ اپنے انڈیپینڈنٹلی جمع کروائے. یہاں رک جائیں. میں سید یوسف گیلانی صاحب گواہ ہیں, مخدوم احمد محمود صاحب گواہ ہیں, میں سب ان کے پاس گیا, میں تھا, منظور وٹو صاحب تھے, سب تھے. ہم نے کہا سر میرے وہاں پہ قتل کے معاملات ہیں, پارٹی کے حالات بہت برے ہیں, ہمیں آزاد لڑنے دیں. آئیے حقیقت وہ تو میں چاہتا تھا اس پہ اب میرے سے ضرور بات کریں, چونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی جس نے شوکت بزرا کو نام دیا, عزت دی, گلی محلے سے اٹھ کے آیا, پوری دنیا میں پہچان بنا دی, کہ میں اس سے کبھی الگ ہوں گا. اب دیکھتے تھے مجھے اکثر کہتے تھے یار بسرا ہتھوڑا رکھا کر, کبھی سوچا ہی نہیں تھا. منصور بھائی آزاد الیکشن لڑا, اور اچھا جب انہوں نے اجازت نہیں دی, ہم سن تو لیں, آزاد الیکشن لڑا, 55,000 ووٹ لے کر واپس آیا, تو کہاں گیا؟ آج بڑی انٹرسٹنگ بات. کس سے ہارے تھے؟ میں اس وقت ہارا تو نور الحسن تنویر, یہ نون لیگ سے ہارا تھا. نون لیگ جیت گئی تھی ہم سے. اچھا ہاں, ابھی آپ نے کہا نا 2018 میں بڑی دھاندلی ہوئی تھی, 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی. میرے کون جیتا تھا اس وقت؟ ضلع بھاول نگر 4 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی تھی. یار میرا یہ سوال نہیں, میں آپ کو میری بات, میں نے کب کہا 2018 میں نے کب کہا 2018 میں, آپ نے کہا 2018 کو نیٹ اینڈ کلین تھے, آپ نے کہا تھا عمران خان کے لیے سارا نظام بنایا گیا, دھاندلی کی گئی, تو پھر وہاں پہ ہمارے کیوں نہیں جیت گئی پی ٹی آئی؟ یار یہ اجاز اللہ کو اس وقت سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا. یہ جب آپ یہ پوائنٹ دیتے ہیں نا, یہ آپ غلط کرتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ یہ والا نقطہ دے کے آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, کیونکہ یہی نقطہ اس وقت نون لیگ دے رہی ہے آج کے الیکشنز کے حوالے سے کہ جناب دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کس طرح جیت گئی. میں اپنی بات, اس لیے یہ ایگزامپل مت دیا کریں. آپ کو اچھی طرح پتا ہے دھاندلی جو ہوتی ہے نا, وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ بیٹا کراچی سے لے کے خیبر تک جو ہے وہ ہر جگہ یہ کرنا ہے, پک اینڈ چوز کر کے کام ہوتا ہے, پک اینڈ چوز کر کے ہوتا ہے نا. کیونکہ اس میں آپ کا جیسے جرنلزم میں بہت تجربہ ہے نا, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, بتائیے مجھے پتا دھاندلا کیسے ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا پوسٹ جو ریگنگ ہے نا, پری پول ریگنگ, وہ تو ہر الیکشن میں ہوتی رہی, اس میں بھی تو اس نے تو انتہا کر دی. 2018 میں بھی ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی. میری بات سن لیجیے گا, پری پول ریگنگ بھی وہ کس انداز میں ہوئی تھی؟ ہمارے میکسیمم ہوئی تھی ساؤتھ پنجاب میں. اب میں چونکہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں نا, ذرا بات غور سے سنیے گا. اس وقت ساؤتھ پنجاب میں کیا ہوا کہ گروپ بنا دیا گیا جنوبی پنجاب کا, خسرو بختیار کا. اچھا وہ گروپ کس نے بنایا؟ اچھا جس نے بھی بنایا, کس نے بنایا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, عمران خان نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ عمران خان نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ عمران خان نے نہیں بنایا, اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا. اچھا آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں. دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا, میں نے کہا مان لی بات, اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا. ہاں اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا. اچھا منصور بھائی ایک بات, اب یہاں سے شروع. اچھا منصور بھائی ایک بات بتائیے, اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا, تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ میرا ضلع وہ پورا گروپ چلا گیا پی ٹی آئی میں, اور کیا ہوا؟ میرا ضلع بہاول نگر, اس میں اس جنوبی پنجاب کا جو بنایا تھا وائس چیئرمین جو تھا وہ میرے چشتیاں سے تھا, طاہر بشیر چیمہ, وہ نہیں جیت سکا. میں دیکھیں میں آپ کو حقیقتیں بتانے لگا ہوں. ضلع بہاول نگر میں اعجاز الحق کے خلاف پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا, وہ کیوں نہیں جیت سکا؟ جہانگیر ترین نہیں ہارا. آپ یہ مثال دے رہے ہیں کہاں سے آ رہا؟ 5 یا 6 ملتان سے اور لودھرا سے, تو پھر 5 یا 6 مثالیں, وہ بھی تو ساؤتھ ہے. منصور بھائی اس استحکام پاکستان پارٹی کس نے بنائی؟ کس نے بنائی استحکام پاکستان پارٹی؟ کس نے بنائی؟ اگر نام لے, آج نام لے, کس نے بنائی؟ بس تو پھر, اور جہانگیر ترین ہار گیا. پارلیمنٹرین کس نے بنائی؟ اور جہانگیر ترین ہار گیا. اب یہی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی, جس نے عمران خان کی پیٹھ میں چورا گھونپا. اب ان کی بات کر رہے ہیں, پرویز خٹک ہو, محمود خان ہو, سردار عثمان بزدار, بڑے بڑے نام. یہ تو آپ چھوڑ دینا, ایم این ایم پی بنا, سیاست ختم ہو گئی. ٹھیک, کس کی وجہ سے سیاست ختم ہو؟ اور عمران خان نے کیا کیا؟ ان کے مد مقابلے میں شوکت بسرا کو ٹکٹ دیا. عام آدمی کو بیچارہ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی اس کو ٹکٹ دیا. عمران خان کے شوکت بسرا صاحب, آپ کو بھی کتنی مجبوری میں ٹکٹ دیا گیا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات کر رہے ہیں. آپ نے آج سے 1 سال پہلے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ نے اس وقت کہا تھا
کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعجاز الحق کو ٹکٹ دینے لگی ہے. پروگرام میں کہا تھا نا, میں آپ کے پروگرام میں لائیو بیٹھ کے بات کی کہا تھا نا, نہیں دے دی تھی. ارے سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ حال تھا آپ کی پارٹی کا. اچھا سنیے گا, اگر اعجاز الحق آج بھی کھڑے ہوتے نا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہوتی, اگر پی ٹی آئی کی, میں پورا جملہ کہہ دیتا ہوں, اگر آپ کی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہوتی نا, تو آپ کے حلقے میں ابھی بھی آپ نمبر 1 چوائس نہیں تھے. اچھا ابھی میں نمبر 1 چوائس اعجاز الحق نے ہونا. اب آپ نے بات کر دی نا, اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں ذرا. شوکت بسرا پارٹی میں تھا, اعجاز الحق کو ٹکٹ مل گیا, آپ نے 100% بات کہی, اور میں نے لائیو آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی. اس کو دونوں ٹکٹیں مل گئی جو کہ صوبائی الیکشن ہو رہا تھا. جیسے ہی 9 مئی ہوتا ہے, خان صاحب پہ مشکل وقت آتا ہے, سب سے پہلے اعجاز الحق بھاگتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اعجاز الحق اپنی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اس نے پریس کانفرنس کر دی کہ جی بہت غلط ہوا, بہت برا ہوا. غلطی تھی. ہاں کون سی والی؟ یہ اعجاز الحق کو ٹکٹ دینا. میں نے کہا پارٹی سے عمران خان نام ہے اس کا, عمران خان. بات مکمل پتہ ہے کیوں نہیں, وہ آگے پوائنٹ آگے آپ کیا. اصل پرابلم یہ ہے کہ مجھے چڑ, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے عثمان بزدار کا نام لیا. کون تھا عثمان بزدار 2018 میں؟ کون تھا نا, ہی واز اے نو ون. نام کس نے دیا, عہدہ کس نے دیا؟ عمران خان. مجھے چڑ چڑھتی ہے اس بات کی جب پاکستان تحریک انصاف کے جاننے والے, پہچاننے والے, ان کو سپورٹ کرنے والے کہتے ہیں یار عثمان بزدار جو ہے نا بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. تو میں اسے کہتا ہوں بھائی وہ چیکو سلواکیہ سے آیا ہے, اس کو وہ جو بائیڈن لے کر آیا تھا, اس نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ عمران خان. اب اگلی بات پہ اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی عمران خان ایک مردم شناس آدمی نہیں ہے. اچھا کیا ہوا؟ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کو بٹھانا ہے, کس کو. آج میں آپ کے بارے میں بھی چلے ایک بات آج اسی پوڈ کاسٹ میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں. شوکت بسرا صاحب آج سے 2 سال کے بعد نا تسی تھوڑا جا کھبے سجے ہوئے نا, تو شوکت بسرا بھی پھر فارغ ہے. پوڈ کاسٹ چلے گا نا, ٹھیک ہے. اور 2 سال کے بعد جو ہے نا, مجھے پتا سی آج میں بھائی منصور دے نال بیٹھ چلا نہیں, اور 2 سال کے بعد جو ہے نا شوکت بسرا بھی فارغ ہے. اور اس کے بعد ہمیں پی ٹی آئی بتائے گی کہ شوکت بسرا سے زیادہ خراب آدمی کون تھا. اب ایک اور سنیے گا, پرابلم یہ ہے. میں ایک بات بتاؤں, اور یہ بنی کتنے نال ہے آج تک؟ تسی عمران خان دی مینوں دس دیو کتنے نال بنی ہے. ایسے نہ کرے, آپ شروع ہو جائیں 2011 سے لے کر آج. جنرل فیض, وہ جنرل فیض جو آپ کی پارٹی کا کرتا دھرتا تھا, جو کچھ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کیا, سب کچھ کیا, آج اسی جنرل فیض کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اچھا میری بات, وہی جنرل باجوہ کے جتنے احسانات ہیں آپ لوگوں کے اوپر, چھوڑ دیں جنرل باجوہ نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے, پاکستان نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی کے ساتھ, کہ پاکستان نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آتی جاتی رہتی ہیں. اگر میں پھر کہوں نہیں کہاں آتی جاتی تھی انڈیویجولز, میں پھر کہوں پاک فوج ہماری دنیا کی بہترین فوج ہے. میں یہ نہیں کہ آپ کو, انڈیویجولز جو ہوتے ہیں نا وہ نقصان پہنچا جاتے ہیں, خواہ وہ جنرل باجوہ ہو, خواہ وہ مشرف ہو, چاہے وہ عمران خان اگر نقصان پہنچایا ہوتا تو آج عمران خان پاکستان نہ ہوتا. یہ 9 مئی آپ نے آج عمران خان, اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں 9 مئی کی کس نے مذمت نہیں کی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں 9 مئی کے عمران مذمت کرنے کے عمران خان او پائن میری گل سنو, ایک منٹ ٹھہریں. یہ جس گھر میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس گھر میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ڈاکو آئے, سارا کچھ لوٹ کے لے جائیں, اور وہ اگلے چوک پہ جا کے پکڑے جائیں, پولیس والے ان سے پکڑیں, تو وہ گئے ہم منصور علی خان کے گھر میں پڑنے والے ڈاکے کی شدید مذمت کرتے ہیں. اچھا بھائی نے مذمت کر دی, وہ بھائی جان وہ جو ڈاکہ مارا تھا اس کا کیا کرنا ہے؟ مذمت کی نہیں ہے بھائی, کہہ لیا نا, ہاں کہہ لیا کہ 9 مئی ہم نے کیا, ہم ذمہ دار. تو اور کون ذمہ دار؟ سن لیں, حسان نیازی صاحب سے ملے, حسان نیازی سے ملے, میں بات مکمل, ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ نہیں ملا. کون ہے؟ ظاہر ہے خان صاحب کا بن جائے. وہ پتلون کس کی تھی؟ اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ کے میں اگلی بات, وہ پتلون بھی مان لی, 9 مئی بھی مان لیا. اچھا اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ یہ جو عمران خان کو غدار بھی کہا, اس کی پارٹی کو بھی غدار کہا, دہشت گرد بھی کہا, کرپٹ بھی کہا, بددیانت بھی کہا, دین واٹ از دی ڈیسیژن آف دی نیشن؟ عوام نے کیا کیا سر؟ واٹ از دیکھیں یہ جب آپ دوبارہ غلط گلی میں جا رہے ہیں, دوبارہ غلط گلی میں اس لیے جا رہے ہیں, میں بتاتا ہوں, ایک منٹ, دوبارہ غلط گلی میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہی سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. کیا یہی سب کچھ کہ نواز شریف از فنشڈ, نواز شریف از کرپٹ, نواز شریف جو ہے وہ انڈین سپورٹڈ ہے, نواز شریف کا پورا خاندان جو ہے اس کی پاکستان کی سیاست میں آج کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے. پلے کیا اب نواز شریف خود جو ہارا ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیا پلے رہ گیا اس پارٹی کے؟ کیا مطلب کیا پلے رہ گیا؟ اچھا میں کہتا ہوں بیٹی وزیر اعلیٰ بن رہی ہے, کیا بھائی وزیر اعظم بن رہا ہے, وہ پارٹی کی حکمرانی, وہ پارٹی جو ہے حکمران جماعت بن رہی ہے. آپ لوگ ان کو انڈیا کا وزیر اعظم لگا دیں وہ لگ جائیں گے, وہ تو پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں, دے آر ناٹ. اچھا کیا ووٹوں سے بنے ہیں؟ اچھا ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ان کو بلائیں فل کوڈ. میں کل مطالبہ کیا, میں نے پریس کانفرنس کی ہے, بازی کو چھوڑ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, فل کوڈ بنائیں,
چیف جسٹس قاضی فائز صاحب چونکہ ان پہ الزامات ہیں, چٹھا صاحب نے الزام لگایا ہے, ان کو وہ الگ ہو جائے. سن تو لینا, سن مکر کس کے سامنے مکرے ہیں, آپ کے سامنے مکرے ہیں. نہیں, الیکشن کمیشن میں بیان جمع کروایا. میں پھر کہہ رہا ہوں آئے نا, وہ میرے حوالے کریں یا آپ کے حوالے کریں, یا حوالے نا میڈیا کیا آپ کے حوالے کر دیں. میں حوالے ہوں نا آپ کے, میں آپ کے حوالے وہ نا. نہیں حوالے, آپ ہمارے مہمان. میری بات سمجھے, آئے نا, میڈیا کو بلائیں, بھائی منصور کو بلائیں, 4-5 لوگوں کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ پہلا تو ذہنی مریض سی, بیمار سی, پاگل ہو گیا سی, یک دم اس کی کلچ پلیٹیں ٹھیک ہو گئی اور لنڈن سے واپس آ کے بادشاہ سلامت کبوتر اڑانے کے لیے, دوبارہ کبوتر اڑانے کے لیے واپس جا رہے. چھوڑ دیں باتوں کو. میں پھر کہہ رہا ہوں فل کوٹ بنائیں. اور میں نے یہ بات چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں قرآن پاک لے کر گیا تھا, وہاں کہی تھی, جہاں ڈانٹ پڑی, سن تو ڈانٹ پڑی تھی نا. میں نے کہا کہ آپ کے کیس میں کہتا ہوں اس کیس کے متعلق کبھی بھی بات نہیں کروں گا, لیکن کیا لینے گیا تھا وہ میں ایک بات بتائی ہے. میں کیا لینے گیا تھا, آپ کیوں گئے تھے وہاں؟ ہاں میں بتانے گیا تھا. میں آپ کا کیس سے تعلق ہے, آپ سے پوچھا چیف جسٹس صاحب کا کیا تعلق ہے اس کیس سے؟ بہت اچھی بات کر دی. میں نے کہا چیف جسٹس صاحب, ایک تو میں یہاں پہ اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ شوکت بسرا الیکٹڈ ایم این اے ہے NA 163. آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں. اچھا کہ سنیے, میں کیوں گیا تھا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا یار پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے پاس جا رہا ہوں, یہاں دھاندلی کا کیس لگا ہوا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو مینڈیٹ چرایا گیا, ان کو کیڑے مکوڑے سمجھے گا, توہین کی گئی. میں وکیل ہوں, میں جا کے بتاتا ہوں ان کو. دھاندلی والا کیس تھا نا بھائی, ایسے نہ کریں. بریگیڈیئر علی خان کی بات کر رہے ہیں نا, بریگیڈیئر علی خان کی بات کر رہے ہیں نا, انہی کے کیس میں گئے تھے نا وہاں پہ. کیس میں گیا, کمپلیننٹ کہاں تھا یار؟ آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے منصور بھائی. سنیے, آپ جب 100 موٹر لیتے ہیں یا 184 کے کیس کو لیتے ہیں, کیس کیا تھا؟ منصور بریگیڈیئر نے درخواست ڈال دی, پتلی گلی سے نکل گیا. کون ہے کون, مجھے نہیں پتا. مجھے جب یہ پتا چلا میری پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی, سب سے بڑے چیف جسٹس, ان کے پاس دھاندلی کا کیس لگا ہوا ہے اور انہوں نے بلایا ہے ان کو. تو مجھے کس کو بلایا ہے؟ اس کو بلایا ہے کہ آؤ. ایسے سن تو لینا, میری بات مکمل لے دیجیے گا. میں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے گیا تھا. کیوں؟ اس لیے آپ کا اسٹیک ہی نہیں بیچ میں. نا اچھا کیا مطلب, میں انڈیا تو آیا, او سرکار میں وکٹم ہوں. بھائی جان وکٹم میں ہارے ہوں بھائی جان, اور 40,000 تجھے نہ زیادہ لوگ نے پتہ جتا دیتا ہے یار. شوکت صاحب آپ ٹریبیونل میں جائیں گے نا, آپ کو پتہ ہے رول یہ ہے, آپ لائر ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہانی ٹریبیونل سے شروع ہوتی ہے, ٹریبیونل سے ہائی کورٹ میں جاتی ہے, ہائی کورٹ سے آگے جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات, تسی بھی تانوں ٹرک دی بتی پیچھے لانا چاہتے ہیں, وہ لانا چاہتے ہیں. اچھا میری بات سب اس طرح نہیں ہوتا. اس کا نہیں دیکھیں آپ لوگ نا, پرابلم یہی ہوتی ہے پاکستان سے. نہیں اس کو چھوڑیں سر, اس کو چھوڑ دیں. جی فوٹو کاپیز ہیں, رکھ دیں, فوٹو کاپیز ہیں نا, فی الحال تو یہ فوٹو کاپیز ہیں نا. اور سرکار میری بات سنیں, آپ نے یہ کام ٹریبیونل میں کرنا ہے, پوڈ کاسٹ میں نہیں کرنا ہوتا. سن لیں ایک بات کرنی ہے, آپ لوگوں کی یہی غلط عادت ہے, آپ سمجھتے ہیں قانون آپ کے مطابق چینج ہو, ایسا نہیں ہوتا. اب یہ IMF والی جو حرکت کی آپ لوگوں نے, یہ جو خان صاحب نے IMF کی حرکت کی, جواب دینا پڑے. واٹ از دس, یہ کیا طریقہ کار ہے جواب دینا. ایک سوال میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, میں کل پریس کانفرنس میں بھی کہہ کے آیا کہ اوپن کورٹ اور چیف صاحب لائیو دکھاتے ہیں نا, لائیو دکھائیں. نہیں سارے نہیں دکھاتے, یہ والا لائیو دکھائیں. اچھا, اس سے بڑا ایشو کون سا ہوگا پاکستان کا؟ 25 کروڑ کا عوام کا مسئلہ ہے, اپنی ووٹ کی پرچی سے وہ پاکستان کی تقدیر بدلتے ہیں, پاکستان کا فیصلہ لکھتے ہیں. بلے والے کیس کو بھی لائیو دکھایا گیا, حل دکھایا تھا نا, اسی میں تو ایکسپوز ہوئے تھے, دکھا دیا تھا کہ پتہ لگا آپ لوگوں نے الیکشن کرایا. بھی لائیو دکھا دیں, ایک فریاد مان لیں, لائیو دکھائیں, جب یہ تمام پارٹیوں کو بلائیں, ان کو بھی بلائیں جن کی 17 سیٹیں ہیں. شوق صاحب نون لیگ 17 سیٹیں, وہ آپ کی رائے میں ہے نا سر. مسلم لیگ نون صوبائی اسمبلی میں 32 سیٹیں. یہ آپ کی رائے ہے نا شوق صاحب, یہ معاملہ پہلے ٹریبیونلز میں جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ لائر ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ایک لائر کو بتا رہا ہوں کہ روٹ کیا ہے. ایک وکیل آپ بہت مایوس ہوں. نہیں وہ عدالتی نظام سے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ مایوس نہ ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے ٹریبیونلز میں جائے گا نا. ایک بات بتائیے سر, مجھے ایک منٹ آپ مجھے پہلے بتائیے کہ قتل کا کیس ہو جائے, اگر کوئی قتل ہو جائے, کیا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں سب سے پہلے جاتا ہے؟ کس کورٹ میں جاتا ہے؟ کس کورٹ میں جاتا ہے؟ کر لو, سوال پورا کر لو. میں نے کر لیا. میں پوچھ رہا ہوں قتل, میرے سوال کا جواب دیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ قتل کا کیس ہو, قتل کا کیس ہو, سب سے پہلے کس کورٹ میں جاتا ہے؟ عدلیہ. دوبارہ میرے سوال کا جواب دینا ہی نہیں, میں عہدہ دینا ہے کہ آج آپ مجھے بات بتائیں, آپ کو اس کبھی عدالتوں سے انصاف کی توقع, اور آپ کو آپ پوچھ رہے تھے کس نمبر پہ کھڑی ہے, کتنے کھڑی ہے؟ ہاں بتائیں, آپ بتائیں نمبر بتائیں. میرا خیال ہے آخری 2-4 ہی رہ گئے, آخری 2-4 رہ گئے. تو یہ عمران خان صاحب کے دور کی عمران خان 70 سال تحریک انصاف. اچھا سنیں کی کتنا انصاف, عمران خان 70 سال حکومت میں رہے ہیں یا سن لیں یار, خان صاحب کا اب آپ کو 70 سال کی حکومت چاہیے. خان صاحب کی حکومت کا دور, ہاں
3.5 سال, ٹھیک ہے. دوسری طرف 70 سال آمریت اور اے پارٹیاں, 4 باری وزیر اعظم, 4 باری وزیر اعلیٰ, 70 سال آمریت. ہاں 70 سال آمریت. نہیں, یہ بھی ویسے آمریت ہی والے تھے سارے. 70 سال آمریت. اور کیا رہا ہے اس 70 سال میں؟ ایوب خان, یحییٰ خان, یحییٰ خان, ایوب خان, ضیاء الحق, مشرف, کیا تھا. اور یہ جو یہ ضیاء الحق پتہ کیا کہتا تھا, یہ میری رانی اولاد ہیں. نواز شریف نے کہنا میری زندگی یہ اب آپ اپنے حلقے کی وجہ سے آپ کو ضیاء الحق میں آج اتنی برائیاں نظر آ رہی ہیں. نہیں کہتا تھا وہ, نہیں کہتا تھا سر. میں نے کب کہا تو اپنے لیڈر کو سمجھانا تھا نا. اچھا سنیں, یہ تو عمران خان کو سمجھانا تھا کہ یہ میری روحانی اولاد ہے. ویسے ایک بات بتائیں, ویسے نا یقین مانے اللہ بڑا, اللہ الحق ہے. اتنی بڑی میاں نواز شریف آئے گا تو لگ پتہ جاوے گا. اتنا میں نے کسی کو عوام کے ہاتھوں نا بےعزت اور رسوا ہوتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے. میرا آج حالت یہ ہے. اور آج پریڈکشن سن لیں میری, یہ مسلم لیگ نون یہ عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ مار کے جعلی وزیر اعظم, وہ اوپر جو اللہ کے نام لکھے ہیں یہ حلف لے رہے ہیں. جاتی عمرہ میں ویسے بلا لیں شہباز شریف صاحب کا بھی, اور اپنا بھی اجلاس وہاں رکھا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ عوام نے ٹکے ٹوکری کر دیا. وہ سرکار بات یہ ہے, یہ مسلم لیگ آپ سے بھی بری حالت میں جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیجیے گا. یہ آپ کی رائے ہے, آپ 100 دفعہ دے سکتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ ریٹرک چیزیں ہیں. اصل بات ہے پریکٹیکل کی. پریکٹیکل ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب آپ نے کہا میں نہیں دوں گا کہ مرڈر جب ہوتا ہے تو پہلے کیس کہاں جاتا ہے. کیا آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اب آ جاتا ہوں, چیف جسٹس باہر نکلے. ٹھیک ہے, ایک بار آپ نے بھی اس دن وہی غلطی کی. آپ نے بھی, آپ کو کہا, آپ کو یہاں تک کہا گیا کہ شوکت صاحب آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. آپ کو کہا گیا, آپ نے کہا جی میں ہائی کورٹ کا لائر ہوں. آپ کو کہا گیا کہ تو یہ کہا گیا, یہ بھی سن لیں چونکہ میں نے اس کیس کے متعلق بات نہیں کرنی اور باتیں کرنی ہے, وہ مجھے روکا ہوا ہے. یہ کہا گیا کہ پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ یہ تقریر جو اندر کر رہے ہیں نا وہ باہر جا کے کیجیے. سن تو لیں, واقعی آپ تقریر کرتے ہیں, یہ فیکٹ ہے. آگے تو سن لیں. بعد میں جب میں نکلنے لگا نا, ان کا رک جائیں, انہوں نے کیا تو اگر ایک بار گل کی تھی نا میڈیا نال, یو ول فیس دی کانسیکوینسز. سن تو لیں, آپ مجھے ایک تو ہیئرنگ نہیں دے رہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. آپ سے کر رہا ہوں نا, تو میڈیا ہی ہے نا, آپ سے کر رہا ہوں. مجھے انہوں نے یہ کہا, پہلے خود کہا کہ آپ یہاں بات نہ کریں, اب باہر جا کے میڈیا پہ تقریر کر لیں. جب ظاہر میں نے میڈیا پہ آج بھی وہ کیس جو اندر ڈسکس ہو رہا تھا وہ بریگیڈیئر والا, میں باہر نکلا تو بڑا عجب ماحول ہوا, مجھے منع کر دیا گیا. جیسے منصور بھائی میں باہر نکلا, میں گیا اس کے اندر کینٹین اپنے جو ہماری لائرس کی لابی ہے, وہاں میں نے دیکھا جناب سب سے پہلے میرے ٹکٹ چل رہے ہیں, ساتھ وہ کیس کے ٹکٹ چل رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تو منع کیا, صحافیوں بھی منع کیا, یہ کس طرح. آج تک میں سوچ رہا ہوں ان کو تو کسی کو نہیں بلایا. میں نے پھر اپنی جو پریس کانفرنس کی, میں نے کہا جی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, لیکن میں کہنا کیا چاہتا تھا, میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. منصور بھائی, اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے بڑھ سکتا, نہیں بڑھ سکتا. وہ بھی آئی ایم ایف کی بات بھی کرتا ہوں. جو کچھ ہوا ہے نا اس الیکشن کے اندر, یہ آج نہ کل, آج یا کل, چونکہ ہوا کیا ہے, عوام کو اب ریاست جو ہے نا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اور وہ لوگ آپ اندازہ کریں کہ ایک ٹرسٹ ہے, ایک نوجوان جب کا جوان ہو چکا ہے, 60-70% پاکستان کا نوجوان. آئی ایم ایف کو لیٹر کیوں لکھا گیا؟ اس پہ ایک فکر نہیں آ رہے نا, اسی پہ آ رہا ہوں. ایک فکرہ کہہ لوں, آج ٹرسٹ بریک ہوا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے, آگے لوگوں نے کہا ہے کہ بندوق کے زور پہ ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا. ٹھیک ہے, فکرہ آ گیا نا سر, آگے چلیں. آئی ایم ایف کو لیٹر کیوں لکھا؟ آئی ایم ایف کو لیٹر, یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئی ایم ایف کو لیٹر کو لکھا, ابھی لکھ رہے ہیں, ویسے وہ آ بھی جائے گا آپ کے پاس, ڈیٹیل آ جائے گی ہم کیوں کیا کیا لکھا ہم لوگوں نے. جس حکومت کو 80 دیکھیں نا, حکومتیں اور ادارے کس طرح چلتے ہیں جن کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. 80-90% اگر عوام حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی اور سمجھتی ہیں کہ یہ دھاندلا ہے, یہ لوگ فراڈ جھرلو الیکشن کے ذریعے ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالے, تو عوام کس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ ٹھیک ہے, ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دیں. سنیں, ان کو پیسے نہ دیں. سن تو لیں, ویسے انہوں نے دینے اس کل تو نہیں چاہیے, انہوں نے لٹو تے پھٹو جا کے دوبارہ سرے مال بنا لینے نے. ان کو پیسے نہ دیں. اچھا سن تو لیں, پیسے ہم نے خود آئی ایم ایف سے لیے ہیں. بدقسمتی بیگرز آر ناٹ چوزرز نا, یہ کہتے ہیں نا. ہم ان کو یہ کہا ہے کہ پہلے ان سے یہ پوچھ لیں, اللہ نہ کرے میں بات کرنے لگا, منصور بھائی بہت اہم کرنے لگا ہوں, آپ میں نے آپ سے قرض لینا ہو, 10 لاکھ کی لینا ہو, تسی میرا قرض نہ دیو, میں کی کراں گا, میں آخری حد تک جاؤں گا آپ کے خلاف, آپ کا جس گھر میں بیٹھا ہوں اس کو گروی کروانے تک جاؤں گا. جی ٹھیک.
آج جو میرے خیال میں کچھ نہیں, مجھے فگر بھی یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر ہر پیدا ہونے والا بچہ 2 لاکھ کا مقروض ہو رہا ہے. اگر جب قرضے واپس نہیں کریں گے تو ہم پہلے آلریڈی آپ کا پاکستان جو ہے وہ گروی رکھا جا چکا ہے. آپ کی ایئرپورٹ, آپ کی موٹر وے, آپ کا کون سی چیز ہے, آنے والے بچے گروی رکھے جا چکے ہیں. کرنا کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو, پاکستان جو ہے یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, وہ کیا کرے گا, اس کے پاس کون سا دوسرا طریقہ. بہت اچھی بات, عوام کی جس کو حمایت حاصل ہوگی نا, قوم صبر کر لے گی, قوم مہنگائی برداشت کر لے گی. اے یار شوکت صاحب فار گاڈ سیک, شوکت صاحب یہ کس قسم کے فارمولے ہیں خدا کیا مطلب کہ جی وہ یہ والی عوام جو ہے نا وہ مشکل وقت برداشت کر لے گی, یہ والی نہیں کرے. کیا ہو گیا آپ کو, کیوں کہ مطلب وہ آپ کہیں گے, آپ لوگوں کو کہیں گے گھاس کھانا شروع کر دو. آپ کی ضروریات ویسے کی ویسی رہنی ہے یار, آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان کی سلامتی کے متعلق وہ شخص جس کو کہا گیا باہر چلے جاؤ, ڈیل کر لو, وہ سرکار آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے نا شوکت صاحب, اگر آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے, آپ جس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, پیسے نہ دیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, آپ بتائیے کیا سن تو لیں. اسی انہوں نے کہہ رہے پوچھتے لو, آرڈر تے کر لو. میں دسنا آئی ایم ایف کو یہ کہا یار, آئی ایم ایف الیکشن کی آڈٹ کرتا ہے. ایک ایگزامپل دیں مجھے, ایک ایگزامپل دیں مجھے, آج تک آئی ایم ایف نے کبھی کسی ملک کے الیکشنز کا آڈٹ کیا ہے؟ سر سن تو لیں, پیسے کس نے ادا کرنے ہیں یہ جو قرض. یار میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں یار, سن تو لیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرے بچوں نے, ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے, یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے جنہوں نے ڈاکہ مارا عوام کے حقوق پہ, یہ لوگ لٹر پھٹے والے ہیں. شوکت صاحب آپ کے اس قدم سے یہ سب کچھ لیں گے, باہر چلے جائیں گے, شوکت صاحب اور قوم بھگتتی پھرے گی. شوکت صاحب آپ کے اس قدم سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ, میری بات پوری ہونے دیں, کہ آپ شاید یہ پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون کا نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کے اس قدم سے نقصان پاکستان کا ہونا ہے. سن لیجئے گا, میری بات پوری نہیں ہوئی. دوسری بات یہ, آپ کو کس بیوقوف نے یہ بیٹھ کے تجویز دی؟ آئی ڈونٹ نو کون سے ڈمبوز بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی ورکنگ کمیٹیز کے اندر جو بیٹھ کے آپ کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہو جائے گا. مذاق اڑے گا آپ کا, آپ کا یہ میری بات لکھ لیں, آپ کا مذاق اڑے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ سنیں, یہ جو گل ہو گئی سی نا, ساڈی گل ہو گئی ہے, جب عوام سے گل آئی ایم ایف لیٹر کے تناظر میں یہ بات کر لگوں, یہ بتایا جا رہا تھا نا ساڈی گل ہو گئی ہے. کس نے کہا؟ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا. کس نے کہا یہ؟ کیا یہ نون لیگ نہیں کہتی تھی؟ نہیں, مجھے بتائیے. اچھا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں بتائیں کہاں ایک سٹیٹمنٹ ہے, بتائیں, دکھائیں, نکالیں. اچھا یہ وہی بات ہے یار, ریکارڈنگ ادھر ہی روکو, نکالیں. نہیں میں ریکارڈنگ نکالیں. نہیں, ایک اٹھائیں فون. اچھا بات کر, اٹھائیں فون. نہ اب آپ مجھے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہوئی ہے, آپ مجھے نکال کے دکھائیں. آپ مجھے نہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, آپ مجھے نکال کے دکھائیں. میرے پاس نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. آپ مجھے نکال کے دکھائیں. میرے پاس نہیں ہے, میں کہہ دیا نون لیگ. لیکن آپ مجھے بات بتائیں, یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے؟ کیا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, فیصلہ ہو گیا, کہاں کا ہے, آنا ہی آنا ہے. اچھا یہ کہاں ہے, اب سزا یافتہ, یہ کدھر ہے, حکومت والی سرکار, سزا یافتہ لوگ, یہ کدھر ہے, مینار پاکستان تے لے آئے گئے, ایئرپورٹ سر یہ کدھر ہے, ایئرپورٹ تے سسٹم چلا گیا. یہ نون لیگ کے کس رہنما نے کہاں پہ کہا؟ اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ساڈی گل والی ہے, عوام نے چونکہ گل منی نہیں, اس واسطے گل ہوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نون لیگ کے لوگوں نے یہ بیان دیے ہیں, آپ نے بھی کہا, کس نے نہیں دیا, ابھی دیا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, یہ نون لیگ کے رہنماؤں نے بیان دیا. اچھا چلے مجھے نکال کے دکھائیں. اچھا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میں آگے نہیں جاؤں گا, آگے نہیں, میں کہتا نہیں ہوئی, روک دیا, آپ مجھے نکال کے دکھائیں. ہے نہیں, میں کہتا نہیں ہوئی ہے. وجہ پتہ کیا ہے, آگے چلیں. وجہ پتہ کیا ہے, یہ ایک فالس نیریٹو ہے جو آپ لوگ الیکشن سے پہلے سے بیچتے ہیں. اب میں جواب دیتا ہوں, یہ بات کہیں پہ بھی نہیں ہوئی, یہ کسی پبلک ریکارڈ پہ کہیں پہ بھی نہیں. گل کیویں ہوندی ہے میں دسنا نا, میں پولیٹیکل ورکر تسی بنان لگے ہو. نہیں میں پولیٹیکل ورکر ہاں, میں گلی محلے کا ورکر. میں بتاتا ہوں کس طرح گل ہوتی ہے. گل یہ ہوتی ہے جب چوروں کو, ڈاکوؤں کو, جن کے کیسز ہوں, جن کو سزائیں ہوں, بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے. جب آپ کا یو کے کا سفیر اس چور کو جو سزا یافتہ ہے اس کو سی ایف کرتا ہے, یہاں پہ آ کے گورنمنٹ ریسیو کرتی ہیں, عدالت ایئرپورٹ پہ چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا اپنے چیف منسٹر, آپ کے اپنے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ وزیر تھے, ساری کیبنٹ ان کی بنتی ہے, ہر ضلع کے اندر ڈی پی او ڈی سی ان کا ہے. آج بھی انٹرم گورنمنٹ, ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کل یہ جائے گا, اس وقت تک بھی حکومتیں ان کی گل ہوئی سی, گل ہوئی لیکن عوام نے نہیں منی. ٹھیک ہے, میں 1 منٹ کے لیے اس کو زیوم کر رہا ہوں کہ اعجاز الحق صاحب اندر گئے, بنی گالا, عمران خان صاحب سے ملے, گلے میں پاکستان تحریک انصاف کا دوپٹہ پہنا,
باہر آئے اور باہر آ کے نا شوکت بسرا کی طرف یوں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ساڑی گل ہو گئی ہے. وہ تو نظر آ گیا. انہوں نے کہا, انہوں نے پھر آپ کو کہا ہوگا کہ شوکت بسرا ساڑی گل ہو گئی ہے. یہ ہوتی ہے ساڑی گل. 100 گلاں یہ ہوتی ہے ساڑی گل. نہیں وہ گل تے پوری دنیا نوں نظر آ گئی. مفلر پہنا ہن تسی چیکا مار دے رہو بہ کے او ڈکٹیٹر دا پتر ہے, او ڈکٹیٹر دا پتر ہے. او آپ کو نہیں پتا پاکستان نے کس سے ظلم کیا. عمران خان نے کہا اوئے چپ کر جا شوکت بسرا ساڑی گل ہو گئی ہے. ایک بات مانے آپ آج ایک بات آپ بھی. جی بتائیے. مجھے بڑا آپ کا احترام ماشاءاللہ. یو آر ون آف دی ریناؤنڈ. اختلاف کسی کے ساتھ ہونا نقطہ نظر سے ہمارے بہت سارے لوگوں کا آپ کے ساتھ نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہے. اور میں آج انٹینشلی آپ کو پوڈ کاسٹ میں پتہ کیوں آیا ہوں کہ ہمارے جو پی ٹی کے ووٹر سپورٹر وہ سمجھتے ہیں کہ منصور بھائی ہمارے ساتھ کا ہتھوڑا نہیں رکھتے. میں کیا آج میں آپ کے پاس جاؤں گا اور میں منصور بھائی کے منہ سے یہ کہلواؤں گا کہ آج عمران خان پاکستان ہے. آج عمران خان پاکستان کے ایک بات میری بات سن لیں. میں اس میں دے دوں جواب. آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں نا, میں بولنے لگا ہوں. میری بات مکمل تو لینے دو. ہاں دیکھو نا تم میرے سوال کرنے میرے سوال ہی نہیں لیندے. بولے. آج عمران خان واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے. آپ مجھے بتا دیں, میرا آپ سے معصومانہ سوال ہے, پاکستان میں کوئی لیڈر رہ گیا جو فیڈریشن کا ہے؟ میرا آپ سے بولتے ہیں کوئی پاکستان کا لیڈر جو بلوچستان, کے پی, گلگت, کشمیر, پنجاب, سندھ, آج کوئی لیڈر ہے جو عمران خان کے علاوہ فیڈریشن کا لیڈر ہے؟ اچھا ویسے یہ پوڈ کاسٹ جب شروع ہوا تھا نا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شوکت بسرا صاحب نا آج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرا کھل کے بولیں گے. آپ نسبتاً ایک تو ویک کافی نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا نہیں چھوڑو رہنے دو. میری اپنی اسٹیبلشمنٹ تو میری اپنی فوج ہے نا. ٹھیک نہیں 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 میں بھیج دوں گا تھوڑے سارے کلپ, اے والے سارے کلپ بھیج دوں گا میں, تم بے فکر ہو. اور پروڈیوسر صاحب ان کے نا 4-5 دفعہ جو انہوں نے سلام کیا ہے نا, جو سلوٹ کیا ہے, یہ نکال کے بھیج دیجیے گا. ہوں ٹھیک ہے, آگے چلاؤں میں. یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ پاکستان عمران خان ہے, نہ عمران خان, نہ نواز شریف, نہ بلاول بھٹو, نہ آصف علی زرداری, نہ مولانا فضل الرحمان. میرا پاکستان ان تمام سیاسی رہنماؤں سے بہت بڑا ہے. کوئی نہیں ہے. یہ لوگ سب کے سب ختم ہو جائیں گے, ان سب کے سب نے ایک دن مٹی کے اندر چلے جانا ہے. میرا پاکستان جو ہے نا وہ سدا بہار رہے گا. ان کو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ میں جوڑا. لو یو. ٹھیک ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہاں یہ مت کہا کریں پاکستان فرسٹ. پاکستان جو بات کہی ون اینڈ اونلی اینڈ از دی اونلی کنٹری. یہ عمران خان یا کوئی بھی سیاسی لیڈر فار دیٹ میٹر, یہاں پہ کوئی نہیں. آپ مجھ سے پوچھیں عمران خان کے بارے میں, اب آپ مجھ سے پوچھیں. ہاں میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. دیکھیں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے مجھے اختلاف ہے, لیکن دوسری اسٹیٹمنٹ سے میرا جو ہے وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ سے توقع کرتا ہوں. دوسری اسٹیٹمنٹ سے ایگری کر رہا ہوں. سن لیں, میں جب ایگری کرنے لگا ہوں میری بات نہیں سن رہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تمام فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک لیڈر ہے, یہ میں ایگری کرتا ہوں. اس بات سے میں یہ میں ضرور. مجھے ایک بات بتائیے. تیسری بات یہ کہ عمران خان کے بارے میں یہ میری رائے ہے. عمران خان کے بارے میں جو اس کے حریف جو تھے, میں نے کبھی نہیں کہی یہ بات کیونکہ مجھے پتا تھا یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس کے بہت سے حریف یہ سمجھتے تھے کہ یہ جیل میں جائیں گے اور یہ ڈیل کر کے باہر نکل جائیں گے. آج تک تو ایسا نہیں ہوا. اور انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے نواز شریف یا فار دیٹ میٹر شریف خاندان وہ والی حرکتیں نہیں. خبر دوں, وہ والی ایک خبر دوں, نہ کہنا نکلنے لگنے بڑے خبر دیں. ہاں جی ہاں جی. ابھی تو وزیر اعظم بن سکتے تھے خان صاحب. خان صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی پیچھے سی کہ خان صاحب آج واریاں لینے ہیں. ایسی بات میں بات مکمل کر لوں. اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو کس بات کے لیے کرتے ہیں؟ خان صاحب نو یہ 72, ٹھیک ہے, زندگی اللہ تعالیٰ 100 سال کی دے, بندے کا اگلے میں تو پتہ نہیں. اگر شوکت بسرا ایم این اے ایم پی بندہ, اگر میں یہ کہوں کہ میری خواہش نہیں ہے کہ میں ایم این اے بنوں, پھر اس میں فیڈرل منسٹر بنوں, وزیر اعظم بنوں, یہ منافقت ہوگی, یہ جھوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. عمران خان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. منصور بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی میں, یہ نہیں ان کی پارٹی میں ہوں. آپ نے کتنی دیر آپ, اور یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جب تک خان صاحب کی سیاست خان صاحب کے ساتھ ہو. تو شوقی صاحب اب پارٹی کا آگے فیوچر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو آپ کے پارٹی کے اپنے اندر لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی. وہاں پہ ایک دن آپ کی پارٹی اعلان کرتی ہے کہ جناب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے نئے چیئرمین ہوں گے. اس کے بعد اس پہ بھی یو ٹرن آ جاتا ہے. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں جی گوہر علی خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ نااہل تھے. اس کے بعد ان کو بھی شو کا نوٹس ہو جاتا ہے. منصور بھائی پارٹی عمران خان ہے. اچھا. اور عمران خان پارٹی ہے. تو پارٹی جیل میں. سر سنیے, عمران خان پارٹی ہے اور عوام جو ہے اس وقت اوورسیز کی میں بات کروں 99.9% عمران خان کے ساتھ ہیں. پاکستان میں کہتا ہوں آج میں واللہ بخدا کہ 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے یہی تو کیا,
آپ نے اس کے بھی آگے چلے گئے کہ عمران خان کو توڑنے کی حد میں آپ نے بشرا بی بی ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. عمران خان نہیں ٹوٹے نہ ٹوٹیں گے. ظاہر ہے جب ایک لیڈر اندر ہو جو عمران خان, میں پھر کہہ رہا ہوں, لوگوں نے شوکت بسرا کو 8 دن الیکشن میں رہتے تھے یا جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں, بلیو می, میرا گاؤں کا علاقہ لوگ کہتے ہیں جی ٹی روڈ دی پارٹی ہے. شوق صاحب اس سے واقعی آپ نا سوالوں کے جواب میں تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں پارٹی میں اختلاف کے بارے میں جواب دیں. گوہر علی خان ایک نہیں, مطلب آپ روزانہ بیٹھ کے نیا چیئرمین اعلان کریں. میں جاتا ہوں پارٹی, پتہ کہ اس وقت تحریک انصاف جو نا سمندر ہے, سمندر ہے. آپ شاک ہیں؟ میری سنیں, سمندر ہے بہت. پارٹی کے اندر نا چھوٹی موٹی آوازیں, اور خاص طور پہ جب خان صاحب خود جیل کے اندر ہیں, باہر جو لوگ ہیں ان میں میں پھر کہتا ہوں اختلاف رائے ہونا بھی کوئی امریت تو نہیں ہے نا پارٹی کے اندر کہ جی میاں نواز شریف نے کہہ دیا بس میرا بھائی وزیر اعظم, میری بیٹی 48 گھنٹے میں چیئرمین بدل جاتا ہے. نہیں, میں آپ کو پھر بات بتاؤں, مسائل ہیں نا, مسائل ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں مسائل نہیں ہیں, چونکہ خان صاحب جیل میں, اور ہو کیا رہا ہے کہ خان صاحب کو پہلے ملنے پہ کیا کتنی پابندیاں تھیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی وکلا کل ملنے گئے, پارٹی ملنے گئی, حکومتیں بنانی ہیں ہم لوگوں نے, ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا. ابھی بھی جب انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو فیصلہ, بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ کسی سٹیج پہ علی ظفر صاحب کا ہوا بات چیت, لیکن اس کے بعد دوبارہ ریویو میں گئے, چونکہ الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے, ہم دوبارہ ریویو میں گئے. ہاں نہیں, بڑی سپریم کورٹ والی لینگویج اس کی وجہ کیا ہے, چیئرمین کون ہے پارٹی کے, عمران خان تھے, ہیں اور رہیں گے. جیسے ہی خان صاحب باہر آئیں گے, انٹر پارٹی الیکشن ہمارا ہو رہا ہے, اور پاڑ کا سب کریں 2 مہینے بعد خان صاحب. اچھا اب یہ بتائیے, خان صاحب باہر ہوں گے 2 مہینے بعد, اب 2 مہینے بعد. اب ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے. اور پھر کیوں ہے جڑا چور بیٹھے نے مینڈیٹ لے کے ڈاکہ مار کے عوام دا, بس پھر خان صاحب پاکستان میں ہوں گے, اور یہ پھر سارے جو ہیں یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. الیکشن ہوگا, اس الیکشن کو نہ کوئی مانے گا, نہ کوئی مان رہا ہے, نہ انٹرنیشنلی مان رہا ہے. اچھا, تو بیسکلی پہلی سٹیج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے, یہ تو پہلی سٹیج ہے نا. سٹیج کیا ہے سن لیں, ہاں ہم اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں, میں ایک اہم بات بتانے لگا. اتنے بڑے فراڈ الیکشن کے بعد ایک سٹیج پہ سوچا گیا تھا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کر دیں. ہم اس الیکشن کو, چونکہ کوئی بھی نہیں مان رہا نا, آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے کتنے اختلافات ہیں, سیاسی بھی, نظریاتی بھی, اور رہیں گے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس الیکشن کے اندر اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئے ہے, آئیں ہمارے ساتھ. وہ ہمارے تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ ان الیکشن کو تسلیم نہیں کیا. ہم بھی نہیں مان رہے تھے, اسمبلیوں میں بھی نہیں جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اب صرف ایک وجہ سے گئے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہے خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز لائی صاحب کو, جو پارٹی کا ورکر جو تھا, کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے اپنے ورکرز پہ ہوتی ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں منصور بھائی, میں نے اتنا ظلم 4 آمروں کے دور میں نہیں دیکھا. بیسکلی ان کو باہر نکلوانا, اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد کیا ہونا ہے, جب وہ باہر آ گئے پھر کیا ہوئے گا, پھر کیوں ہونا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام ان کو تسلیم کرے گی؟ کس کو تسلیم کرے گی؟ لیڈر پاکستان کا ہے ہی, بندہ نہیں باہر نکلا ابھی تک. کون کو بندہ نہیں باہر نکلا. سنیں, آپ لوگوں نے ابھی تک ایک احتجاج نہیں کیا انتخابات کے بعد؟ نہیں کیا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کال ایک دی تھی سیچرڈے کی, اس کے اوپر پورا پاکستان باہر آیا تھا. کتنا بندہ آج بھی میں پھر کہہ رہا ہوں, بتائیں نا, آپ ایک کام کریں نا, کتنا بندہ بتاتا ہوں. آج ہاتھ تھوڑا رکھو نا, آج بھی شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھے نا. کون ہاتھ تھوڑا؟ شوکت ہاتھ تھوڑا رکھنا نہیں رکھنا ہے نا, کن نے رکھنا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں آج بھی سنیں, میں نے رکھنا ہے ہاتھ والا. جہاں ملنے جاتے ہیں نا, کدھر میرے بات اسٹیبلشمنٹ کو ملنے جاتے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کی بات سن تو لیں میری بات. اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ والا رکھنا ہے, پیغام ہاں پورے ہمارے سوال, اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ والا رکھنا ہے. جواب سن لیجیے. ارے سر, اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ والا, بات تو پورا کر لوں. ہاں بولیں. آپ ملنے جاتے ہیں, میری کبھی ملاقات ہوئی نا, انشاءاللہ نہیں ہوئی. اللہ کرے میری یار ابھی پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ نے مجھے کہا, کیا آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے کہا کہ جی انہوں نے مجھے آفر کرائی کہ ہم تجھے نون لیگ میں لے جاتے ہیں. وہ آفر جس لیول کی میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں, تو میری کیڑی لیول کی ملاقات ہے؟ تہاڈی بڑے لیول تے. اچھا صحیح ہے, تسی ویکھیا آپ تو کہتے ہو میں جنرل باجوہ نوں ملیا. نہیں میں نے کب کہا, نہیں آپ کی, میں نے کب کہا آپ کے ساتھ ان کی کاٹ کے دکھاؤ. اچھا نہیں اے بھی کاٹ کے میں نے میری مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی جب آپ نے ان کی باتیں کوٹ کی تھی, پتہ نہیں آپ نے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی یا ملے تھے, پتہ نہیں کس سے. آپ نے مجھے ایک جملہ نکال کے دکھانا کہ میں نے کہا, میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہے کہ آپ شاید ان کے کہیں گھر بھی جا کے ملے تھے. پتہ نہیں اب میں غلط کوٹ کر رہا ہوں یا میری غلط سنا ہے. میں نے آپ کے سنتا ہوں آپ کے, میں سارے وہ ویلاگ تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ان سے ملے تھے, تو میری پہنچ ہوتے کوئی نہیں. میں آپ کو آج بھی بات بتاؤں,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਜਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਜਰ کرنل تک یہ جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ڈسپلنڈ آرمی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتے ہیں وہی پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے سب سے بڑے سربراہ نیچے. اور اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ڈسپلنڈ ادارہ ایک ہے ہمارے. 2 منٹ ذرا مجھے موجودہ آرمی چیف سنے نا, میں یہی آپ سے سوال ہے, یہی ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 2 منٹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਾਂ. نہیں 2 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ. نہیں آپ نے بولنا 2 منٹ, میں نے نہیں بولنا. 2 منٹ مجھے موجودہ آرمی چیف کی خصوصیات بیان کریں. آپ کا یہ ایسے ہے آج. ایک بات بتاؤں, چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی ہو, چیف جسٹس پاکستان کوئی بھی ہو, کسی بھی ادارے کا آئینی سربراہ ہو, وہ پاکستان کا سربراہ ہے. ٹھیک ہے. اور مس انڈرسٹینڈنگ ہونا منصور بھائی ایک الگ ایشو ہے, اور اس کو کروا کون رہا ہے جو عوام کے مسترد لوگ ہیں, جن لوگوں کے اندر, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, وہ لوگ ہیں جن کو عوام مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں. انہوں نے یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کروا دی ہیں. ان کی دکانداری اس لیے چل رہی ہے, ان کی دکانداری اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, عمران خان کو آپ ساتھ نہ لگائیں, ہم اب آج وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں اور ریئلائز کر چکے ہیں اور کر لیں گے کہ اگر ہم نے ریاست کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو کہ معاشی معاملات اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب سیاسی معاملات ٹھیک ہوں گے. اور سیاسی انتشار اس جو الیکشن ہے اس کے نتیجے میں, شوکت بسرا بڑا چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر ہے, گلی محلے کا ہوں, انتشار بڑھے گا, افراتفری بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, یہ مہنگائی کا جو آسیب ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, بھوک جڑی ہے نا بندہ کھا جاتی ہے. آرمی چیف کو, آرمی چیف کے حوالے سے میرا آرمی چیف ہے. نہیں بالکل سنیں وہ آرمی چیف میرا آرمی چیف ہے. کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام ان کو صرف یہی دینا چاہوں گا کہ اے جڑے چلے کارتوس نے نا, جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, کھایا ہے, برباد کیا ہے, جنہوں نے صرف عوام کے خون کو چوس کے اپنے محلات بنائے ہیں, اب دے آر نو مور ان پبلک. ان کو بتانے کی ضرورت ہے. سن لیں آپ نے کہا نا میں کیا بتاؤں گا, میں ان کو یہی بتاؤں گا کہ. اور عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خان صاحب کو یہی کہوں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں آرمی چیف کو آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری اتنی ضرورت نہیں پاکستان کو جتنی فوج کی ہے. ٹھیک ہے. اور آرمی چیف کو سن تو لینا نا, اس طرح انٹرپٹ نہ کریں نا. آرمی چیف کو 9 مئی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پھر میں کہتا ہوں آرمی 9 مئی جو ہے نا, یہ سیاہ دن تھا پاکستان کا. جذبات میں آ کے لوگوں نے جن نے کیا, میں ابھی بھی آرمی چیف سے کہوں جب ملوں گا کہ یہ آپ کے بچے ہیں. کون سے بچے؟ یہ آپ کی بچیاں ہیں, یہ جن لوگوں نے 9 مئی میں جو ملوث بھی اگر ہیں, سن لیں بات پوری سن لیجیے گا, بات پوری سنیں, ان کو معاف کر دیجیے. آپ بڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ورکر, سن لیں پی ٹی آئی کے ورکر, پی ٹی آئی کے ورکرز تھے. یہ کون نہیں مان رہا ان کو کہ جب عمران خان نے کیا بولا 9 مئی جنہوں نے کیا پی ٹی آئی کے ورکرز تھے. عمران خان پاکستان ہے. اب عمران خان کو جب پکڑا گیا لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے, لیکن اس کی آڑ میں یہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, بیوروکریسی کے ذریعے مل کر, آئی جی کے ساتھ مل کر, پولیس والوں کے ساتھ مل کر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, جو دہاڑیاں لگا رہے ہیں, وہ ان تک باتیں شاید پہنچ نہیں رہی. بات تو سن لیں. اب لمبی ہو جاتی ہے بات. ساڑھے گل پہنچاؤ گے تسی پہنچاؤ گے. آپ کی بات پہنچ رہی ہے. اچھا میری بات سنیے, اسی طرح پہنچ رہی ہے. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, تسی میرے کو سیپریٹلی نہیں دس رہے, پوری عوام کے سامنے بتا رہے ہیں. منصور بھائی سنیے, آپ اگر پہنچ رہی ہے میری بات تو سن لیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان دنیا میں اب پاکستان کا فیس ہے. اچھا اب میرے سوال, آج اگر آپ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں, تو میں واللہ بخدا بطور پاکستانی, بطور پی ٹی آئی نہیں, بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ خان جتنی فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے اتنی ہی خان صاحب کی ضرورت ہے. ان چلے ہوئے کارتوسوں سے, ان ڈاکوؤں لٹیروں سے میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب میرا سوال کرنے دینا سر, ہوگی تقریر ہوگی آپ کی. یہ بتائیے 9 مئی جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان, میرا سوال ہی نہیں ہوا, کر لیں سوال تو پورا ہو لینا. 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے کیا گیا, کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز داخل ہوئے, یہ بات آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہاں یا نہ؟ بات نہیں, میری بات سن لی نا, ہاں یا نہ تو بالکل وہ
اب 120 لوگوں پہ الزام آیا کہ 120 لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے. ٹھیک ہے. شوکت بسرا اس دن بہاول نگر اپنے حلقے میں موجود تھا. جب عمران خان کو پکڑا گیا میں نے بھی احتجاج کیا. وہاں پر ہم 40-50 لوگ اکٹھے ہوئے, وہاں پر ہم نے احتجاج کیا, ٹائر جلائے. شوکت بسرا کے اوپر بھی FIR 9 مئی کی درج ہیں. اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں منصور بھائی, اب 120 لوگ پکڑے, مجھے نہیں پتا اس میں کون لوگ PTI کے تھے, کون لوگ PTI کے نہیں تھے. 120 پکڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ آج تک بھی ان کے پاس ہیں. پھر میں کہتا ہوں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, کسی کا کوئی پرسنل گرج نہیں تھا. کوئی سوچ سکتا ہے کیا کرنا چاہیے, ان کو چھوڑ دیں, معاف کر دیں. میری بات سنیے, معاف کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ تو کیا کریں, میری بات سنیے, ریاست معاف کر دیں ان کو. ان کے اپنے بچے ہیں, کوئی کسی نے پری پلان تو نہیں کیا تھا. وہ ایک جوش میں آ کے ایک واقعہ ہوا, جوش میں بندہ ہوش کھو دیتے ہیں, کرنے غصہ حرام ہوتا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا اگر معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں. کیوں؟ سن تو لیں, اس لیے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. یہ وہ دہشت گرد آپ ریاست کی ماں کے, آپ وہ ماں کا گھر جلاتا ہے, میں پھر کہتا ہوں کوئی بلڈنگز کو نقصان پہنچاتا ہے, کیا بات کر رہے ہیں, کوئی نہیں جلاتا, تو پھر کوئی سوچ بھی کیا ہے نا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کمانڈر ہاؤس لاہور کو کس نے آگ لگائی ہے. میری بات سنیے گا, یہاں پہ اگر ہم آرگومنٹس میں چلے جائیں گے نا, نہیں آرگومنٹس نہیں ہے نا آپ کے پاس, آرگومنٹس نہیں. حسان نیازی جب بیٹھ کے پتلون وہاں پہ لہرا رہا تھا, کس کی پتلون تھی, وہ پتلون کس کی تھی, وہ پتلون کس کی تھی, وہ پتلون کس کی تھی, سخت سوال بھی, وہ پتلون کس کی تھی, پتلون پوری قوم کی پتلون تھی. میری بات سن لیجیے گا, میری بات سن لیں آپ. مجھے نا اس پہ میں بہت کنونسڈ ہوں کہ پاک فوج کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. ہمارے آج جو وہ لوگ جنہ کو آج کہہ چکے ہو نا, پتہ نہیں PTI رہتے بھی ہو. نہیں, میں PTI کا تھا, PTI کا ہوں, اور PTI اور اگلی بات سنیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ PTI دوبارہ حکومت میں ہوگی, عمران خان وزیر اعظم ہوں گے, اور قوم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی. جڑی کہتے ہیں نا گل ہو گئی ہے, یہ جو جعلی اور اچھا میں بات کرنے لگا ہوں, یہ کہتے ہیں گل ہو گئی ہے, ان کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی ان چوروں کو. اور جب تک قوم, چونکہ قوم, عمران خان قوم کی ضد بن چکے ہیں. میں منصور بھائی آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود قوم پیچھے نہیں ہٹی. ٹھیک ہے, قوم نے ان کی گاڑیاں, انٹرنیٹ بند کر دیا, فون بند کر دیا, دہشت, خوف, پتہ نہیں کیا کیا تھا. لوگ میرے حلقے میں نا انگلینڈ سے آئے, آسٹریلیا سے آئے, کوئی لاہور سے, کوئی کراچی سے. انہوں نے کہا شوکت بسرا ووٹ پانا آیا خان نو تو گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے, اپنی گاڑیاں منصور بھائی اگر ان کو نہیں ملی نا, مخالف کی گاڑیاں استعمال کی, ان کے کیمپ سے پرچی لی, اور اندر جا کے کیا کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, بلہ کھینچ لیا نا آپ نے. ووٹ پہ لکھا ہے, میری بات, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہہ رہا ہوں, اندر جا کے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا. کوئی جوتا ڈھونڈ رہا ہے, کوئی مرغی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی موٹ ڈھونڈ رہا ہے. اور اگر آپ اس پیغام کو بھی نہیں سمجھیں گے اور یہ لوگ دوبارہ مسلط ہو جائیں گے, میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں منصور بھائی, جب تک عمران خان کو قوم وزیر اعظم نہیں بنا لیتی اس وقت تک قوم چین سے نہیں بیٹھے گی. بہت بہت شکریہ, نوجوان پاکستان کا بدل چکا ہے. صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ایکچولی ایک دوستی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ذرا میں کیجول ماحول میں جو ہے وہ ہماری گفتگو رہتی ہے. کئی سالوں سے شوکت بسرا صاحب جو ہیں میرے شوز کے اندر آ رہے ہیں, تو میں آئی ٹیک دا لبرٹی, بڑے بھائی ہونے کے ناطے کبھی کبھار ان کو تنگ کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ یہ پھر بھڑک جاتے ہیں, اور جب یہ بھڑک جاتے ہیں نا تو پھر اصل شوکت بسرا جو ہے وہ باہر آتا ہے. تو اس لیے ذرا میں ان کو تھوڑا سا پرووک بھی کر رہا تھا. خیر, لیکن تھینک یو سو مچ شوکت صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آئی ہوپ یو انجوائے دا پوڈ کاسٹ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ اسی طرح مہمانوں کو بلانے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ آئی ٹرائی ٹو ڈو دس ایوری ویک. ایک فراڈ الیکشن پہ, اس فراڈ الیکشن پہ آپ نے نا میرے ساتھ بات بلایا تو میں نے اس غلطی سے اس پہ کافی اب یہ میں واقعی اندر کا شوکت بسرا میں نے جگا دیا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.